औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नफ़ीस, दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत व बरकत उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर अता करे और इस दुनिया को अमन अमान का, सलामती का, सुकून का गहवारा बनाए और हम सबको इस काबिल करे कि अपने वक्त के इमाम के जो सच्चे मुखलिस तरीन नासिर बन सकें और अहले बैत का और मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता जो है वो ले सकें और इस काबिल हो सकें कि अपने इमाम के काम आ सकें। और अल्लाह ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, तमाम मज़लूमीन जहाँ का साथ दे और तमाम ज़ालिमीन जहाँ को नीस्त व नाबूद फ़रमाए। तमाम मज़लूमीन जैसे कि फ़लस्तीन, गज़ा, जो म्यांमार, कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लबनान, यमन और शाम, जहाँ-जहाँ भी इंसानियत अज़ियतों में है, दुःख में है, तकलीफ़ में है और जो भी मखलूक़ात खुदा अज़ियत में है, उन सब के दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फ़रमाए। हम सबको इस काबिल करे कि हमारे वक़्त के इमाम के जो हम अच्छे सच्चे मुखलिस साथी और उनके अहद को, उनके वादों को पूरा करने वाले, उनके लिए राहों को हमवार करने वाले बन सकें और हमारे किरदार और बिलख़ुसूस अपने नफ्स को तैयार कर सकें, अल्लाह की बंदगी में आ सकें, क्योंकि बिना खुदा की बंदगी के इंसान इस रास्ते को, इस जो चुनाव को नहीं कर सकता है। तो खुदा ताला हमारे दिलों को वो तवक्कुल अता करे, वो तवक्कुल की सरज़मीन अता करे कि हमारा हम व गम, हमारा यकीन, हमारा भरोसा परवरदिगार की ज़ात इस तरह से हो कि जैसे हमें मालूम हो कि रब के सारे ही वादे सच्चे होते हैं और जो वादे अभी उसने कुरान में कर रखे हैं और वो पूरे होने वाले हैं, तो खुदा उन सभी वादों को पूरा करे इंशाअल्लाह। और आज जो है 19 जून है, जुमेरात का दिन है। उम्मीद और दुआ करते हैं माह ज़िलहज के आखिरी वीक से हम गुज़र रहे हैं और जो दुनिया की हालात हैं वो भी ख़ासे जो है वो अब ख़तरनाक हैं और हमें जो है वो इसी मुनासबत से अपने आप को, अपनी नस्लों को और अपने जो आने वाले वक़्त के लिए ख़ुद को तैयार करना है और इस मुनासबत से हर एक की बहुत ही गहरी, वो बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी बनती है। अगर हमने ये ना किया तो फिर हम ऑब्वियसली जिस हालात का शिकार हमारी नस्लें पिछले 200 साल से होती आ रही हैं, फिर मज़ीद यही हालात चलते चले जाएँगे अगर हमने अपनी गुमराहियों को, अपनी लापरवाहियों को और अपनी जो नस्ली जो हमारी बुरी आदतें हैं, गफ़लत की, लहव और लाभ की और अपने आप को ज़िम्मेदार ना बनाने की, तो फिर हम इसी तरीके से जो है तबाह और बर्बाद हो जाएँगे। तो हम कोशिश करें कि चुनाव करें, ये वक़्त, ये ज़माना, ये दौर, इसकी अहमियत, इसमें होने वाले जो भी हादसात हैं, जो भी मुश्किलात हैं और जो भी अज़ियतें इंसानियत और मुस्लिम उम्मा के सीने में जो खंजर घोंपे गए हुए हैं, उन सब की जो है उन सब की समझ जो है हम तैयार हों और हम सब कोशिश करें कि हम अपने आप को जो है गाफ़िलों में शुमार ना करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इसराइल का एक बहुत सीरियस तनाज़ा चल रहा है, इस पर जंग के हालात हैं, दोनों तरफ से फायर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत सी जानें, बहुत से इंसान, बहुत सी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हैं। मुल्क और जो मिल्लत है, वो मिल्लत ईरान इस वक़्त जो है वो दाँव पे लगी है। इंसानियत इस वक़्त फ़लस्तीन के ज़ुल्म को देखते हुए भी अज़ियतों का शिकार है। तो इसी मुनासबत से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयदा निहाल काज़मी साहब, उनसे थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं, रहबर मुअज़्ज़म कैसे हैं, वहाँ की अवाम का मोरल कैसा है और जो हम अफ़वाहें सुन रहे हैं और उनमें झूठ और सच जो है वो किस तरीके से चल रहा है और इस वक़्त का करंट स्टेटस क्या है, इस सारी सिचुएशन के हवाले से हम उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया और हमारे साथ शामिल हुए। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आप खैरियत से हैं? आपके सब फैमिली वाले और गिरदो-नवाह के दोस्तान खैरियत से हैं? अहले ईरान खैरियत से हैं? क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। देखिए, सबसे पहले जो है वो मैं एक तो ये अर्ज कर दूं कि जी हम खैरियत से हैं, तमाम दोस्त अहबाब भी इंशाल्लाह खैर आफियत से ही हैं जो हमारे जिनको हम जानते हैं। और बिलाखिर जो है वो हक को बातिल की का एक मार्का है जो हमेशा से रहा है। कभी जो है वो अपनी शक्लें बदलता रहता है, ज़माने बदलते रहते हैं, अफराद बदलते रहते हैं, लेकिन ये हक को बातिल का मार्का जो है वो हमेशा रहा है और हमेशा रहना है इसमें क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल उसमें खुश नसीबी है कि हम उस ज़माने में हों कि ये मार्का अलनी हो जाए। हम खुश नसीब हैं कि इन मार्कों को अपनी आंखों से देख सकें, और अगर खुदावंद आलम कितना बेहतर हो कि हमें खुदावंद आलम ये तौफीक दे दे कि हम अहले हक के लिए अहले हक की तरफ से 4 जुमले बोल दें, 4 बात कर दें। और अगर हम कोई फौजी ताकत नहीं है तो कम से कम अपनी बयान से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अक्ल शऊर के ज़रिए से हक का साथ ही दे दें, तो ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है। हम करबला के लिए तो ये उन्वान बांधते हैं कि अहले करबला भी तो कोई गैर मासूम ही थे ना, सारे कौन से मासूमीन थे। लेकिन जो जितने भी असहाब हैं, क्योंकि उस मुश्किल हालात में उन्होंने खुदावंद आलम के इस दीन को नहीं छोड़ा, रास्ते को नहीं छोड़ा, तावीलें नहीं की अपने इमाम और अपने, तो लिहाजा वो भी खुदावंद आलम को इतना पसंद आया कि उसने खुदावंद आलम ने ता क़यामत उनकी जो अजर है उसको लिखा जा रहा है, उन जैसा कोई नहीं है बार। तो खुदावंद आलम ने ये तौफीक दी है हमें भी, हम उस जमाने में जी रहे हैं, हालांकि हम कर कुछ नहीं रहे, लेकिन उस जमाने में कम से कम जी रहे हैं और हक के लिए हक की आवाज बन रहे हैं मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ अंदाज में। तो पहली बात तो ये करना चाहूंगा। दूसरी बात, जहाँ तक हक को बातिल में कभी ऐसा रहा है कि अहले हक तो थे लेकिन कमजोर थे ज़ाहिरी तौर पर, मैदानी तौर पर, और दुश्मन जो है वो बहुत मजबूत था, और मसलहत खुदा ये थी कि अहले हक जो है वो शहीद हो जाए। और कभी एक ज़माना रहा कि अहले हक जो है वो नहीं, खुदावंद आलम की मसलहत ये थी कि अहले हक जो है वो अपना असर दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं, और अहले हक को ही बरतरी होनी। जैसे हजरत इब्राहिम के ज़माने में नमरूद का क्या जाहो जलाल था, क्या लश्कर था, और खुदावंद आलम ने ये तय किया था कि अहले हक को उसने फतह देनी है। तो एक वक्त ऐसा था कि अहले हक मंजनीक में थे, सिर्फ मंजनीक में बंधे हुए थे, लेकिन खुदावंद आलम ने फिर भी अहले हक को ही सरफराज किया। हजरत मूसा के ज़माने में ले लीजिए, तो हजरत मूसा के ज़माने में भी अहले हक को ही खुदावंद आलम ने अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद, लेकिन अहले हक की साबित कदमी ने साबित किया कि खुदावंद आलम ने अहले हक को ही फतह और कामरानी थी। जंगे बदर में, जंगे खंदक में ले लीजिए, तो लिहाजा ये अहले हक और अहले बातिल की तो रहेगी और रहनी है हमेशा। तो लिहाजा ईरान की जो सूरत हाल है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ईरान की सूरत हाल और ये जो जंग है, ये कोई ऐसी जंग नहीं है, कोई सियासी जंग हो। एक जमाने में जंगें लड़ी जाती थी, 2 बादशाह थे, किसी को कोई लड़की पसंद थी तो जंग हो जाता था, किसी को जमीन चाहिए थी तो जंग हो जाती थी, किसी को बादशाह चाहिए तो जंग हो जाती थी। तो ये एक जमाना ऐसा भी रहा है जो हिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो हमें बहुत मिलता है इस नौयत की जंगें, जो या खाने के पीने की जंगें, मादनियात की जंगें। लिहाजा इस जंग को सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जंग क्या है। ये जंग अगर मुख्तसर अंदाज में बयान करूं तो ये जंग हक और बातिल की जंग है। ये कोई सियासी जंग नहीं है, ये कोई इक्तिसादी जंग नहीं है, ये कोई जमीनों पर जंग नहीं है, ये कोई पानी की तकसीम बंदी पर जंग नहीं है, इस नौयत की जंग नहीं है, ये हक को बातिल की ही जंग है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है वो ये कि यहाँ की जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम का लाख लाख शुक्र है कि ये वो जमाना है कि जब जहान तशय्यो के पास एक ताकत मौजूद है। जहान तशय्यो ने 40 साल मेहनत करके अपनी एक ताकत बनाई है, टेक्नोलॉजी में अपना एक मकाम पैदा किया है जहान तशय्यो के अंदर, जिसमें तमाम दुनिया की, इस्लामी दुनिया को एक फख्र महसूस होता है। जहान तशय्यो ने, ईरान ने बिलखुसूस जो इर्तिका किया है टेक्नोलॉजी में और बाकी तमाम उन मौज़ूआत में जो जदीद दौर का तकाजा है। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि ईरान ताकत में है। मैं एक बात एक इशारे के जरिए अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई हुकूमत, कोई इस्तेमार जो है वो जब भी भड़के मारता है ना, इसका मतलब ये होता है वो कमजोर है। वइल्ला कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमले करने से पहले कोई भड़क मारी है, कभी
इराक पर हमला करने से पहले या वियतनाम पे हमला करने से पहले या जहाँ जहाँ अमेरिका ने जो भी बर्बादी की है, वो कौन सा उन्होंने कोई पहले इतला दी है जी हम आ रहे हैं, जी हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लेते, ऐसा तो नहीं होता। तो लिहाजा जब इस्तेमाल कुछ करना चाहता है तो वो कर बैठता है, कर देता है, वो उसका ऐलान नहीं करता। लेकिन जब वो ऐलान करता है तो मतलब ये होता है कि वो अब ये चालें चलने लगा है, ये सियासी चाल है, ये इक्तिसादी चाल है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली चाल है, ये एक माइंड सेटअप बनाने वाली बात है। तो लिहाजा ये बात तो यहाँ तक होगी। अब उन्होंने जो निशाना बनाया, चंद अफराद को निशाना बनाया, ये अफराद को निशाना बनाना ही आप ये समझिए कि उनकी बुजदिली की ही अलामत है। ये कोई आप ये समझिए कोई फातिहाना वारिद नहीं हुए जंग के अंदर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये उन्होंने एक साइकी बनानी थी, जो जरूरी था कि उन्होंने ये साबित करना था कि क्योंकि दुनिया में हमारा ही राज है, हम ही राज कर रहे हैं। और इंतहाई बुजदिलाना चाल, यानी आप ये समझिए कि अगर आप के पास व्हाट्सएप आपने व्हाट्सएप के ग्रुप से या इस तरीके से आपने एआई के जरिए से या टेक्नोलॉजी के जरिए से आपने 4 बंदों की वॉइस ले ली है, आवाज ले ली है, रिकॉर्ड कर लिया है या उनकी लोकेशन ले ली है और आप उनको अचानक मार रहे हैं, और तकरीबन वो अफराद के जो खुफिया रहने वाले नहीं है। एक आपको अजीब बात बताऊं मैं, जब इन्होंने हाज कासिम को जो शहीद किया था, तो हाज कासिम की शहादत ऐसे नहीं हुई थी कि हाज कासिम को खुफिया मकाम में थे इन्होंने शहीद किया, नहीं, रस्मी तौर पर इराक ने उनको दावत दी, वो रस्मी जहाज पर गए, रस्मी दावतनामे पर अलनन जा रहे थे जब उन्होंने ये बुज़दिलाना हरकत की। जंग के दौरान करते तो चलो हम कहते हैं जंग करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो शख्सियात है, आगा बाकरी को ले लीजिए, सरदार सलामी को ले लीजिए, ये शख्सियात है, ये शख्सियत अलग अपने सफर करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है जो घरों के अंदर छुपी हुई है, जो मिसाल के तौर पर सैयद हसन की शहादत को हम कह सकते हैं जी वो खुफिया मकाम पर मौजूद थे, लेकिन ये तो लोग अलग थे, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस्माइल हानिया को शहीद किया इन्होंने, तो वो भी अलनी तौर पर सफीर थे, आए थे, मिल रहे थे, एक ऐसी जगह पर नहीं थे कि जो खुफिया मकाम हो। तो लिहाजा खुद ये अमल बताता है कि बुज़दिलाना कैफियत और बुज़दिलाना सूरत हाल मौजूद है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी जो मामला है वो ये कि इस जंग को जिस टेक्निक से चलना चाहा था और रहबर मौज़म ने उस टेक्निक को ही तबाह कर दिया, जब अब वो परेशान हो गए। इसको मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जंग किसी खास मंसूबे के तहत लड़ी जाती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया जाता है, पूरी तैयारी की जाती है। तो इन्होंने 3 से 4 महीने तैयारी की, ईरान पर इस नौयत के अटैक की तैयारी हुई। एक ग्रुप को वजीर खारजा को मसरूफ करते हुए एक ग्रुप को जो है ना वो ले गए ओमान की तरफ कि जी हमने आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं, और फिर उसमें लड़ाई हो गई है और यूं हो गया और फलाना हो गया। इसके ज़हन में सब तैयारी हो रही थी, जो इन्होंने जो टारगेट किलिंग की है इसकी तैयारी हो रही थी। अब ये इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया। उस प्लान में जो प्लान का मेजर प्लान था, वो प्लान ये था कि इन्होंने अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ इंटेलिजेंस जो मालूमात अमेरिका की थी, क्योंकि 4 से 5 इंटेलिजेंस मिल के उन्होंने ये कार्रवाई की है। अब मामला ये था, और इसके झैल में तकरीबन कोई आप ये समझिए कि तकरीबन कोई 5 से 6 हजार के करीब इन्होंने छोटे बड़े नौयत के जासूस पूरे ईरान में छोड़े कि जब हम अटैक करेंगे, जब शख्सियात चली जाएंगी मेन, जब पुलिस को नुकसान हो जाएगा, जब फौज को नुकसान हो जाएगा, जब सिपाह को नुकसान हो जाएगा, जब इस तरह की मरकजी क़यादतें जाएंगी, तो हम फौरी तौर पर ये जो हमारे कोई 2-4 हजार 5 हजार जासूस है, ये छोटे छोटे ड्रोन के जरिए से, खुदकुश धमाकों के जरिए से, कार बम के जरिए से अचानक पहले ही हफ्ते में कोई धमाके करेंगे। कम से कम 1000-1500 धमाके होंगे। इस 1000-1500 धमाके के बाद एक अनार्की फैलेगी, उस अनार्की से हम फायदा उठाएंगे और फौरी तौर पर अटैक करेंगे, और करने के बाद जमीनी तौर पर ये जो इन्होंने 2-4 इधर उधर के दाइश और इस नौयत की जो कुव्वतें पाली हुई हैं वो अंदर आएंगी और मुल्क को गारत करेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इस नौयत का प्लान था। ये तो इन्होंने प्लान ही नहीं बनाया था कि ईरान जो है वो आहिस्ता सुकून से इत्मीनान से बैठ के तमाम के तमाम जो बड़े इदारे हैं वो इकट्ठे होंगे। जैसे ही शहादत हुई है, जो हुआ है वो क्या हुआ, ये तो प्लान था इनका। हुआ क्या, वो ये कि जैसे इन्होंने अटैक किया, पहले अटैक में क्योंकि एक इंटेलिजेंस की गलती समझ लीजिए, इदारे की बात नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंस में नाकामी समझ लीजिए, किसी भी सबब हो सकती है, वो धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से शहादत तो हो गई, सानिया तो पेश आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रहबर मुअज़्ज़म ने फौरी तौर पर मिल्लत को, ठीक है टाइम लगा, लेकिन मिल्लत को एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा किया है। चाहे सियासी इदारे हों, चाहे इक्तिसादी इदारे हों, चाहे फौजी इदारे हों, जितने भी इदारे हैं या मजहबी अफराद हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा
کہ کہا جی یہ صورتحال ہے، یہ معاملہ ہے، دشمن یہ چاہتا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے بتاؤ کرنا کیا ہے. مشورہ لیا، بات چیت کی، ایک پلیٹ فارم پہ سیاسی آگاہ. پتہ ہے ہر ملک میں مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف زاویے ہوتے ہیں، لیکن سب نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ جی ہم اس جنگ میں اب کودیں گے. رہبر معظم نے جب حزب اللہ کی جنگ میں لبنان میں ایران کودا تھا تو باقاعدہ طور پر یہ رہبر معظم کی بہت خوبصورت کام ہے کہ جو تمام افراد کو مل کے لے کے چلتے ہیں. اس لیے بعض افراد اعتراض بھی کرتے ہیں جی 12 گھنٹے کیوں نہیں ہوا، تو 22-18 گھنٹے کیوں نہیں ہوا. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پورے ملک کو ایک رائے پہ لے کے آنا ہے. الحمدللہ 18 گھنٹے کے اندر اندر رہبر معظم نے جو لیڈرشپ شہید ہوئی تھی ان سب کی سب کو کیا کیا ہے، ان سب کی آلٹرنیٹ لیڈرشپ جو اس کے بعد کے افراد تھے ان کو رہبر معظم نے خود معین کیا ہے. ایسا نہیں ہوا جو باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی، اس کے بعد نیچے سے امریکہ کی من پسند لیڈرشپ پائی اور اس کے مطابق چلے گی. نہیں، خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لیڈرشپ کا انتخاب رہبر معظم نے خود کیا. تمام لیڈرشپ اس کے بعد نتنیاہو نے، میں نے عرض بھی کیا اپنے کلپ کے اندر بھی، نتنیاہو نے اعلان کیا کہ جناب ابھی جو نئی لیڈرشپ ہے یہ بھاگ رہی ہے. تو اگر یہ نئی لیڈرشپ بھاگ رہی ہے تو تمہیں مار کون رہا ہے؟ لہٰذا ابھی میں ایک اور بات یہاں بتا دوں، یہ تمام کے تمام جو کام ہیں، یہ تمام جو کاروائیاں ہیں، یہ تمام کے تمام جو دشمن کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ سپاہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. ابھی تک فوج انوالو نہیں ہوئی، فوج امریکہ کے انتظار میں بیٹھی ہے یا کسی اور بڑی تحدید کے انتظار میں بیٹھی ہے. تو یہ پتہ ہو ایران جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجک طریقے سے، بڑے آرام اور بڑے اطمینان سے، بغیر کسی جذباتیت کے آرام سے اپنی فوج کے ایک حصے کو، یعنی سپاہ کے ایک حصے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کاروائیاں کرنی ہیں، اس کو جاری رکھنا ہے. ابھی تو کیونکہ معلوم ہے امکان ہے پوری دنیا آ جائے، تو پوری دنیا کے لیے بھی تیاری الگ سے کر کے رکھی ہوئی ہے بھارت. تو لہٰذا ان کا پلان یہ تھا کہ یہ کیا کریں، اس طرح کی تخریب کریں. تو الحمدللہ انٹیلیجنس کے اداروں نے، 12 سے 13 انٹیلیجنس ہے یہاں پر، ان کے اداروں نے، انہوں نے اسی طریقے سے پولیس کے تقریباً یہاں کوئی 5 سے 6 ادارے ہیں، انہوں نے، سائبر فورس نے، انہوں نے بہت پہلے ہی ایک ہفتے میں کاروائیاں کر کے وہ جو جتنے موساد کے ایجنٹس تھے، جتنے منافقین کے کچھ ایجنٹس تھے جو مجاہدین خلق کے گروپ ہیں، ان کو انہوں نے فوری طور پر سمیٹا. اور یقیناً خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہران کے شمال میں ایک بلڈنگ ملی انہیں، 3 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے اندر ڈرون تیار ہوتے تھے، وہی ڈرون تیار ہو رہے ہیں جو انہوں نے مارنا ہے. تو الحمدللہ ایک ہفتے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ گن سمیٹا جو اندر موجود ہے. اگرچہ ابھی بھی ہے 10 سے 15% ابھی بھی وہ افراد موجود ہیں کہ جو چھوٹی موٹی کاروائیاں، کبھی کسی جگہ کا پانی کھول دیا، کبھی جو پانی ہے اس کو بم بلاسٹ کر دیا، فلانا کر دیا، تاکہ ہیبت رہے، کیونکہ یہ جنگ تھی ہیبت بنانے کے لیے. کل کا آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا، ایک اینکر یعنی جو پریس کے ہیں اینکر پرسن ہیں، بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اس بلڈنگ میں انہوں نے دھماکہ کیوں کیا، لائیو پروگرام میں دھماکہ کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ دہشت پھیلا ہے. لیکن اس کا الٹا اثر کیا ہوا، پوری ملت دوبارہ سے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ رہبر معظم کے پیچھے اگر 80% لوگ تھے اور 20% مخالف تھے ایران کے اندر، تو آپ یہ سمجھیے کہ 95% رہبر معظم کے ساتھ ہوگا. اتنی ٹویٹس آئی ہیں، اتنی، یعنی آپ اگر سوشل میڈیا کو جا کے دیکھیے کہ لوگوں نے کہا کہ میں اگرچہ سپاہ کے خلاف تھا، میں اگرچہ رہبر کے خلاف تھا، میں اگرچہ ایسا تھا، میں اگرچہ ایسا تھا، لیکن میں اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہوں، میں افواج کے ساتھ ہوں، میں رہبر معظم کے ساتھ ہوں، مرل ایک پوری. لہذا دشمن نے جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق جنگ تو کرنی ہی نہیں تھی، یہ کرنا تھا اور ہفتے میں سمیٹنا تھا سب. لیکن خداوند عالم کا لاکھ لاکھ کرنا ہوا، رہبر خداوند عالم کی مدد سے، اہل بیت کی آپ دعا کہہ لیجئے، اہل بیت کی توسل کہہ لیجئے، اس سے کیا ہوا کہ پورا جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. اور ہوا یہ کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، انہوں نے ڈیفنس کرنا شروع کر دیے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک کم از کم جو ہے وہ 800 سے 900 ڈرون جو ہے وہ ڈرون یا میزائل جو ایران کی طرف آئے ہیں ان کو روکا گیا ہے، جو تعداد بتائی گئی ہے 800 سے زیادہ تعداد ہے جو ایرانی ڈیفنس سسٹم نے روکی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ڈرون پکڑے گئے ہیں وہ کم از کم 50 سے اوپر ہیں. ایئر کرافٹ جو ہے وہ 10 کے قریب جو ہے وہ گرا لیے گئے ہیں. یہ وہ ایئر کرافٹ ہے جو دنیا میں کبھی نہیں گرے، سوائے ایک یمن نے شاید گرایا تھا، کبھی نہیں کوئی گرا سکا، لیکن ایران نے وہ گرائے. تو یہ ایک ہیبت کی کیفیت دشمن پر وارد ہو گئی. اب انہوں نے تو پلان ہی نہیں بنایا تھا، تو لہٰذا اب آہستہ آہستہ ایران اب جنگ کی طرف جا رہا ہے. پہلے تو روکا اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، اس کے بعد اب ایران جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو لہٰذا اب جب ایران جنگ کی طرف بڑھا ہے اور ایران نے مارنا شروع کیا ہے، تو شروع میں انہوں نے فوٹیج دکھانے دیے، اسرائیل کے اندر جو نقصان ہوا وہ چند فوٹیج انہوں نے دکھائے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ فوٹیج بند کر دی ان لوگوں نے.
اور اب تو بالکل ختم کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ جو یوٹیوبرز تھے ان کو منع کر دیا ہے، چینلز کو منع کر دیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بلاخر ایک تعداد جو ہے وہ دکھاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا انہوں نے اب کی جو تازہ صورتحال یہ ہے کہ دشمن نے جو پلان بنایا تھا وہ تو ناکام ہو گیا. اس ناکامی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ رہبر معظم کی یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ اب ایران نے حملے شروع کیے. اب جب حملے شروع کیے ہیں تو ان کو نقصان پر نقصان ہو رہا ہے. اب جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اب کیا کام شروع کیا ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ افواہوں کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی افراد یا ایران کے ساتھ کے جو لوگ ہیں یا اسی طریقے سے جو یہاں کی عوام ہے ان کا مورال ڈاؤن کر کبھی خبر پھیلا دیتے ہیں کہ جی رہبر معظم کو جی ہم نے مار دیا ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، دیکھیے جمہوری اسلامی ایران جو ہے وہ امام زمان کی دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں امام زمان کے نمائندے موجود ہیں مراجعین کی شکل میں اور یہاں کی لیڈرشپ بہت قوی بہت مضبوط ہے. خدا نہ خواستہ میں ہزار دفعہ کہوں گا خدا نہ خواستہ اگر کل کو رہبر معظم کو بھی شہید کر دیتے ہیں تو یہ نظام جیسا ہے ویسا چلے گا، کیونکہ رہبر معظم امام خمینی سے بڑھ کر نہیں ہے. لیکن امام خمینی گئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ اس انقلاب کو اور آگے لے کے آئے ہیں. تو پہلی کوئی ایسی خبر نہیں ہے. رہبر معظم انتہائی سالم لیڈرشپ کر رہے ہیں، اپنے تمام امور کو جیسے انجام دینا چاہیے ویسے انجام دے رہے ہیں. اور بلکہ ٹی وی پہ بھی آ گئے اور ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو پریشان کر دیں گے، ہم نے جو اسرائیل نے یہ غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور یہ پشیمان ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اس کے بعد جو دوسری افواہ انہوں نے پھیلانا شروع کر دی کہ جی ہمیں تو نقصان ہی نہیں ہو رہا، ایران خالی بلڈنگوں کو مار رہا ہے. تو اس کے کہنے کی تمہیں کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ایران بلڈنگوں کو مار رہا ہے؟ ایران کو پتا ہے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں. آپ نے کس بلڈنگ کو مار رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر سب نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. دیکھیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے آپ کے لیے کہ اٹیک اسرائیل کہاں کرتا ہے، دقیقاً وہیں اٹیک کرتا ہے جہاں اس نے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے تیاری کر چکا ہے. تو ایران بھی پہلے سے تیاری کر چکا ہے، آپ کے پورا نقشہ اس کے سامنے ہے، آپ کی کہاں بلڈنگ، کون سی بلڈنگ، کون سے ادارے، کدھر ادارے، کیا کون سے افراد کہاں ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہت پلاننگ کے ساتھ جن اداروں میں جن جگہوں پر مارنا ہے، اور یہ دقیق مارنا بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر یہاں پانی کے سیوریج کو مارا گیا، اگلے دن ایران تل ابیب کی سیوریج کو تباہ کر دیتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حالانکہ سیوریج کو مارنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ اتنی دقیق ہمیں معلومات ہے. تم اگر سیوریج مارو گے تمہاری سیوریج تباہ کریں گے، اگر تم وزارت جنگ کی بلڈنگ پہ حملہ کرو گے ہم بھی تمہاری وزارت جنگ کی بلڈنگ پہ ہم فلانی جگہ ماریں گے. یہ ایک بہت بڑا مطلب رکھتا ہے. یعنی ہم نے یہ ٹارگٹ کیا، دیکھو یہاں مار رہے ہیں، یہ ٹارگٹ کیا، دیکھو ہم یہاں مار رہے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور افواہ پھیلائی کہ جناب جی یہ ان کے اپنے اندر جاسوس ہیں. کیوں؟ امت کو نا امید کرنا ہے، یہ ان کا ہدف ہے، امت کو نا امید کرنا. تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے کیا افواہ پھیلائی کہ سردار کہانی جو ہے وہ انہوں نے سب کی نعوذ باللہ انہوں نے ساری معلومات جو ہے وہ لیک کی ہیں، انہوں نے سب کو مروایا. اب وہ جناب اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ تل ابیب میں شفٹ ہو گئے ہیں، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. اس نوعیت کی خبر تو میں حیران ہو جاتا ہوں، پاکستان میں تو بہت پھیلی ہے یہ. اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص ہمارے بار کچھ سادہ لو افراد ہیں، کچھ سنی لے لیجیے، کچھ شیعہ لے لیجیے، اس کو پھیلائے جا رہے ہیں. دیکھیے سردار کہانی کون ہے پہلے میں سمجھنا ہے. کس برگیڈ کے ہیڈ ہیں، کس برگیڈ کے ہیڈ تو ہر وقت چاہیے استعمال. تو یہ ٹارگٹ جب ملیں گے اس کو ٹارگٹ کریں گے. اب کیونکہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اس اٹیک میں وہ شہید نہیں ہوئے، وہ بچ گئے، تو اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جوابی کاروائی کیا کرنی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ایران سے باہر کا، ایران سے اندر تو ان کا کام ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کیا بدلہ لیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ کیسے لیڈرشپ کریں گے. انہوں نے اشتشابی کو سنبھالنا ہے، انہوں نے یمن کو ڈیل کرنا ہے، وہی فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، انہوں نے سیریا کے حالات کو دیکھنا تھا. یہ جتنے بھی یہ صورتحال ہے تو سردار کہانی کر رہے ہیں. تو سردار کہانی جا کے مل جائیں گے یعنی اچھا میں ویسے جنرل بات کروں، سردار کہانی کو ملے گا کیا جو ملیں گے جا کے؟ یہاں ان کے پاس ہر دنیا کی سہولت موجود ہے، یہاں اپنے ولی کے تحت کام کر رہے ہیں، پوسٹ ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، دنیاوی مقام ان کے پاس ہے. ان کو ضرورت ہی کیا ہے کہ اپنے لیے جہنم کے دروازے کھولیں اور وہ جائیں. مطلب عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی.
तो लिहाजा सरदार कानी ये जानबूझ के इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं ताकि सरदार कानी आए टीवी पे आके अपनी बयानात दें, फिर उनको लोकेट करें, उनको टारगेट करें, हम बम मार सके, फलाना कर सके। वो उनकी शहादत के लिए सारे प्लान करते हैं, लेकिन पर सरदार कानी को पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सरदार कानी जिंदा है, सरदार कानी मौजूद है और रहबर मौसम की दी हुई हिदायत पर अमल कर रहे हैं और अपने प्लान को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जो उनकी जिम्मेदारी इस जंग में है वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। कब भला कभी ये भी हुआ है कि जब जंग जारी हो उसके अंदर कहें ये बंदा कहाँ है हमें बताओ, वो कौम के सामने आके बताए मैं यहाँ हूँ, ऐसी बात तो नहीं होती ना। जंग बहुत पेचीदा हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो लिहाजा उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है वो उस तरीके से जिस दिन उनको जिम्मेदारी मिलेगी एलानिया तौर पर, तो एलानिया तौर पर आएंगे, लोगों के सामने बात करेंगे। अभी उसकी उनकी जिम्मेदारी खुफिया मकान पर बैठकर अपने कामों को अंजाम देना है, और वो अभी वही अंजाम दे रहे हैं। जरूरी नहीं आप ऐलान करें तो वो टीवी पे आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है और अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको बतरीके एहसन और खूबसूरत अंदाज में अपने वली के ज़ैल में तहत रहते हुए उस बात को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक और जनाब अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि जनाब ईरानी मिसाइल को जो है वो तो उर्दू उड़ा देता है, वो तुर्की उड़ा देता है, फलाना उड़ा देता है, ये उड़ा देता है, फलाना उड़ा देता है। ये एक बात। इस तरीके से बहुत सारी अफवाह, मैं एक अफवाह का बताऊंगा तो घंटा लग जाएगा शायद कि ये अफवाह फैली, ये अफवाह फैली। मैं इतना, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके टीवी के तवज्जुह से ये अर्ज करना चाहूंगा मिल्लत इस्लामिया को, जहान तशय्युअ को, बिलखुसूस उर्दू स्पीकिंग अफराद को, हिंदी स्पीकिंग अफराद, वो मोमिनीन के जो उर्दू समझते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि देखिए जंग हो रही है और जंग के दौरान दुश्मन ये चाहता है अफवाहें फैलाएं, तो हमें कभी भी अफवाहों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमें रस्मी तौर पर जो टीवी चैनल्स हैं, हमें रस्मी तौर पर जो अफराद हैं, हमें रस्मी तौर पर जो इदारे हैं, उनसे वाबस्ता रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अगर इंग्लिश की दुनिया में चले जाएं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, प्रेस चैनल है, आप प्रेस चैनल को देखिए। आप अगर इंग्लिश में देखते हैं तो आपको एक एक डिटेल मिलेगी, आपको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। अगर आप शहर चैनल को देख सकते हैं। इसी तरीके से चंद उलमा हैं जो इसको डिस्कस करते हैं, इन पर इनको बात करते हैं, आप उनसे मुत्तसिल रहिए, उनको देखिए वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। इसी तरीके से फारसी अगर देख सकते हैं तो ईरान का नेशनल टीवी शब खबर है, या इस तरीके से पहला चैनल, दूसरा चैनल, तीसरे चैनल, जो ईरान के नेशनल चैनल्स हैं, आप इनको देखिए, तब आपको। इसी तरीके से अगर अरब दुनिया से आपका ताल्लुक है तो अलमयादीन को आप देखिए, अगर आप अरब दुनिया से ताल्लुक है अलमनार को देखिए, अगर आप अरब दुनिया से आपका ताल्लुक अलमसीरा को देखिए, साबिरीन को देखिए। इराकी इतने चैनल्स हैं जो मुकामत के चैनल्स हैं, ये आपको बताएंगे हकीकत क्या है, मामला क्या है। एक तो ये बात करना चाहता हूँ। एक और बात करूंगा जो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे, अगर आपके पास टाइम है, जी, जी, आप एक बहुत बताएं। जरूरी बात है जो मैं आपकी वजह से करना चाहूंगा। यकीनन आप, मेरी आवाज आ रही होगी ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। एक और बात जो करना चाहूंगा वो ये कि एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमारे, आप समझिए कि मोमिनीन के अंदर पाया जाता है, जो हमारे वो लड़के, वो अवाम कि जो मुकावमत के अखबार को दे रही है, जो ईरान के साथ हैं, जो ईरान के लिए कोशिश करते हैं कि हम कोई काम कर पाए, जो जिब भाई हक के साथ है, वो कुछ गलतियां करते हैं। उनमें एक बड़ी गलती ये है कि वो ये समझते हैं कि इम्कान है कि रहबर मौजूद उनकी धोखा, गलत तस्वर अगर कोई रखता है तो। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा आपने ऐसी खबर क्यों दी है, पूछा मैंने कि ये गलत खबर क्यों दे रहे हैं आप। वो एक खबर थी, ये थी कि जी ईरानी जो मिसाइल है वो उर्दन ने मार दिए और वो पहुंचे नहीं है। तो उनको मैंने बताया कि ये देखिए ईरानी चैनल जो है वो बता रहा है कि उनमें हमने 30 मारे तो उनमें से 5 पहुंचे और फलानी 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 जगह लगे हैं। उन्होंने एक एक बात बताई है, आपने इस बात पे क्यों कहा है? जी नहीं, वो मैंने इसराइली चैनल को देखा था तो उसने जो है ना लिखा था कि कहीं नहीं पहुंचे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने इसराइली चैनल पर क्यों एतमाद किया? तो कहते दुनिया में ऐसा ही होता है, पॉलिसी ऐसी है, ईरान को लगेगा ईरान भी छुपाएगा, उनको लगेगा उनको भी छुपाएगा। तो मुझे मतलब वो अपनी तरफ से समझदार बन के इसराइली चैनल की बात को बता रहा था कि ये मैं सच बता रहा हूँ। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ये वो निजाम है, ये वो सिस्टम है जो मासूम की नजरियात पर बना हुआ है, और इमाम खुमैनी और रहबर मौज़म इसके बड़े हैं। तो लिहाजा अगर वो कहते हैं हमारा नुकसान नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं हमारा नुकसान हो गया तो इसका मतलब है हो गया, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा। सरदार हाजी ज़ादे जो अभी शहीद हुए हैं, उनकी टीम से गलती हुई, यूक्रेन का एक एरोप्लेन को उन्होंने अमेरिकन एरोप्लेन समझ के, अमेरिकन मिसाइल समझ के मार दिया। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, अगर आपको याद हो 2-4 साल पहले की बात है। टीवी पे आके सरदार हाजी ज़ादे ने, हालांकि कितनी बड़ी बात है कि बात बना सकते थे, यूं होता फलाना होता, हमें पता नहीं है और किसी कुछ पता भी नहीं चलना था। उन्होंने रहबर मौज़म के कहने पे आए, टीवी पे, नेशनल टीवी पे आए और कहा कि हमारे इदारे से गलती हुई है,
اور ہم جو ہے وہ یہ اس کا جبران بھریں گے، یہ کریں گے. انہوں نے آ کے اپنی گردن پہ لیا. یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ نظام ہے. لہٰذا اگر جمہوری اسلامی ایران کہتا ہے فلانا شہید ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ شہید ہو گیا. اور اگر اسلامی جمہوری ایران کہتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ شہید نہیں ہوا. جمہوری اسلامی ایران کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو کچھ ضرورت ہو، ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس نوعیت کی ضرورت استعمار کو ہے، اس نوعیت کی ضرورت ان کو ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. یہاں تو دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا. خداوند عالم نے ہمیں کہا ہے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. اب اس ذمہ داری میں شہادت آتی ہے تو بھی ہم فتح یاب ہیں، غازی بنتے ہیں تو بھی فتح یاب ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں تو بھی فتح یاب ہیں، علاقہ لے لیتے ہیں تو بھی فتح یاب ہیں، علاقہ نہیں لے پاتے تو بھی فتح یاب ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. بات ختم. تو لہذا یہ تفکر جو ہمارے مومنین کے اندر ہے، جی نہیں ایران بھی امکان ہے جھوٹ بول رہا ہو، یہ سب سے پہلے ہمیں نکالنا چاہیے. ایران کی طرف سے جو خبر آئے گی وہ مصدقہ ہوگی، اس میں اگر کوئی نقصان ہوگا بتائے گا ہمیں پتہ نہیں. تین جو ضروری تھا بیان کرنا وہ آپ کی توسط سے اگر ممکن ہو تو میں نے ان کو بیان کر دیا ہے الحمدللہ. بالکل. آغا تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ جو عالمی سطح پہ جو ایران کو سپورٹ ہے اور کن کا مسئلہ، مطلب وہ کس طرح کی ہے، اور جو باقی اس وقت لوگوں کا جو ویسے تو آپ نے بیان فرمایا کہ ان کا مرائل ماشاءاللہ سے بلند ہے، اور جو لوگ نہیں بھی ساتھ تھے وہ بھی اس وقت ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ سالمیت کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی اس وقت رہبر کے ساتھ ہی ہیں. تو اس متعلق بھی بتائے گا کہ ایران کو کن ممالک کی چاہے مورل ہی صحیح اور کس طرح کی سپورٹ حاصل ہے اور کس حد تک حاصل ہے. دیکھیے میں مورال پر تو کبھی وقت ملا نہ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اگر آدھے گھنٹے کی کم از کم گفتگو مورال پر. لیکن میں خلاصہ اس کا یہ بتا دوں، دیکھیے ایرانی قوم کو معاملہ یہ رہبر اعظم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، ایرانی قوم کو معاملہ یہ ہے کہ استعمار سمجھا نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی. استعمار پاکستانی قوم کو نہیں سمجھا تو ایرانیوں کیا سمجھے گا؟ 10 دفعہ ہماری پاکستانی افواج نے استعمار کو دھوکہ دیا ہے. تو بہرحال ایرانی قوم کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر انہوں نے 4 پینٹیں پہن لی ہیں، تھوڑا سا پردہ خراب کر لیا ہے تو یہ جو ہمارے ہو گئے ہیں. وہ ایسا سمجھتے ہیں اگر تھوڑی انگلش بول لی ہے تو یہ تو اپنے ملک کو چھوڑ دیں گے، ہماری طرف ہو جائیں گے. یہ ان کی اس نوعیت کی ان کی کچھ غلط فہمیاں ہیں. وہی لڑکیاں جو پردہ نہیں کرتی تھی دیکھیے کیسے کھڑے اپنے فوج کے ساتھ. وہی یہ ان کی کچھ ابھی سمجھو نا بیوقوفی سمجھ لیجیے. رہبر اعظم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آپ ہماری ملت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے بیوقوفیاں کرتے ہیں. اگر جانتے ہوتے تو کم از کم یہ بیوقوفیاں نہ کرتے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے، خود بتائیے، سردار حاج قاسم کا جب جنازہ ہوا تھا تو کیا صورتحال تھی؟ یعنی جنازے کے لیے آپ یہ سمجھیے جس شہر میں جاتا اس شہر میں ملینز لوگ کے جنازے میں شرکت کے لیے، وہ تو مجبوری میں صرف 4-5 شہر میں گئے، کربلا میں گئے، بغداد میں گئے، نجف میں گئے، قم میں آئے، تہران میں گئے اور مشہد میں گئے، شاید 1-2 احواز میں گئے، ورنہ ہر شہر میں جاتے تو اسی طریقے سے استقبال ہوتا. یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب بھی نیشنل مسئلہ آتا ہے اور نیشنل مسئلہ مذہبی مسئلے کے ساتھ مل جاتا ہے تو بات اور طرف چلی جاتی ہے. آپ مورال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کل ٹی وی جب اینکر پرسن پر جب حملہ ہوا ہے تو آپ نے اس خاتون کا ہی مورال نہیں دیکھ لیا، مورال ہر بندے کا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں. یہاں یہ ہوا کہ وزارت اطلاعات نے ایک خبر شائع کی، کہا کہ جی جو ڈرونز ہیں نا دشمن کے، وہ ایک چھوٹا ٹرک ہوتا ہے، منی ٹرک، اس ٹرک میں جو ہے نا وہ استعمار گھماتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے اور جا کے فائر کرتا ہے اس کو. تو عوام سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں ان کے پکڑنے میں. تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 500-600 ٹرک جو پکڑے گئے ہیں وہ صرف ان جوانوں نے پکڑے ہیں کہ جو جسے ہم لٹر کہتے ہیں پنجابی میں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، جو آوارہ جو ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتے، فارغ کرتے ہیں، اوباش لڑکے کہتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ جی جو وہی آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ وہی جو بچے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل فارغ ہیں، یہ لاپرواہ ہیں، غافل ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے موٹر سائیکل پکڑے اور موٹر سائیکل پکڑ کے پورے شہروں میں، مختلف شہروں میں ادھر ناکہ بندی کر دی. انہوں نے سب سے کہا جو ٹرک جا رہا ہے ہمیں چیک کر کے جاؤ. انہوں نے تباہی مچا دی ہے، انہوں نے جینا آرام کر دیا. یعنی انہوں نے یہاں کے فورسز کے ساتھ وہ تعاون کیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مورال تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں. اچھا مورال میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. جیسے ہی اٹیک ہوئے اس ادارے پر، ہیڈ کوارٹر پر، نیشنل ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پر جیسے ہی اٹیک ہوا ہے، وہیں پر لوگوں نے سب سے پہلے جو تکبیر بلند کی ہے وہ آپ نے سن
होगी। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद वहीं पर कहा कि इसी जगह पर अगर इसराइल इसी जगह पर 10 भी बम करेगा, हम ये अपना मोर्चा कभी नहीं छोड़ेंगे, यही खड़े रहेंगे हम। अभी शायद जगह बदल लें, लेकिन जैसे अपने काम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, अगर हमारी ड्यूटी है कि हमने पैगाम को पहुंचाना है, अगर हमारी ड्यूटी है कि हमने जालिम के जुल्म को दिखाना है, अगर हमारी ड्यूटी है कि हमने मजलूम की आवाज पहुंचानी है, तो हम अपने इस काम को अंजाम देते रहेंगे जब तक हमारी शहादत नहीं होगी। ये तो टीवी पर्सन वो लोग होते हैं जो तनख्वाहें चाहते हैं, 5 लाख 6 लाख तनख्वाह मिल गई, रुपया कुछ 10-15 हज़ार डॉलर मिल गया, पूरा आराम से सुकून से घर बनाया। अमूमन हम ऐसा समझते हैं टीवी बिल्कुल, पर्सन को, बिल्कुल। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, नजर नहीं आया ऐसा हमें। इसी तरीके से अब आप खवातीन का मोरल पता कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, कभी तफसील से बताऊंगा। आप बच्चों के मोरल को देखिए, मोरल बहुत हाई है, बिलखुसूस रहबर मौजम की उस खिताब के बाद जो 5 मिनट के लिए वो आए थे, उन्होंने अभी तो रहबर मौजम ने फतवा नहीं दिया, अभी तो कहा है आराम से अपनी अपनी जिंदगी गुजारो, अभी तो कहा है कि अफवाज का ये काम है, और अभी भी फौज के एक हिस्से का एक हिस्सा शामिल है इस जंग के अंदर, अभी तो तमाम मिल्लत की जरूरत ही नहीं पेश आई। आप ये समझिए कि अगर किसी मिल्लत की जरूरत पेश आएगी तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा मोरल बहुत हाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हाई है मोरल, हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हाई है। मैं उसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा, जैसे मोरल जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, तो पाकिस्तानियों का क्या मोरल था, बिल्कुल। वो आप समझिए कि उसको बस 10 के साथ जरब दे दीजिए, वो मोरल है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कौम का। बाकी जो आपने एक बात पूछी कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं इसको इशारा कर दूंगा। देखिए मामला ये है कि उम्मत मुसलमान तमाम की तमाम ईरान के साथ है, लीडरशिप का मामला है, इसको समझिएगा। देखिए पाकिस्तानी पूरी उम्मत ईरान के साथ है, आप 90% ले लीजिए। आप यानी बहरीन में चले जाइए, आपको मैं कह सकता हूँ 95% ईरान के साथ है। सऊदी अरब में चले जाइए, आप 65 से ऊपर फीसद ईरान के साथ है। इसी तरीके से आप इराक में चले जाइए, 90% ईरान के साथ है। आप तुर्की चले जाइए ईमान, हालांकि तुर्की की वो सूरत हाल नहीं है, एक बड़ी तादाद ईरान के साथ। लिहाजा अगर अवामी अंदाज में देखेंगे तो मैं आपसे कहूंगा उम्मत मुस्लिमा का 80% ईरान जमहूरी इस्लामी के साथ खड़ा इस टाइम। अगर फतह होती है, देखिएगा कैसे लोगों की बातें तब्दील होती हैं, लोगों के रवैये तब्दील कैसे होते हैं। रात ही आपने बाज पाकिस्तानी उलमा ने भी बयान दे दिया, बाज सेनेटर्स भी बयान दे रहे हैं, तो पहली बात तो यहाँ तक ये हो गई। अच्छा, अब जब अगर हम आते हैं सियासी मैदान में कि सियासी मैदान में कौन साथ है कौन साथ नहीं है, जरूरी नहीं होता पहले दिन ही कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी नहीं होता किसी जंग में भी। ये तकरीबन आईआर के स्टूडेंट को या जो जिनका सियासी हल्का फुल्का एक मुताला है उनको मालूम है इस बात का, पहले दिन कोई फौरन आके ऐलान नहीं कर देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने भी ताउन का ऐलान किया है, कायम ईरान के साथ है, रशिया ने भी इस बात का ऐलान किया है, पाकिस्तान का भी कल का ऐलान आ गया। तो एक बड़ी क्योंकि हमने एशियाई एतबार से देखना है ना, साथ के जो ममालिक है हमने क्या करना, नेदरलैंड साथ देता नहीं देता, वो फिनलैंड साथ देता नहीं देता, उसका हमने क्या करना है, अगरचे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा आप जनूबी अमेरिका में जाएं तो चंद ममालिक हैं जिन्होंने ईरान के साथ का ऐलान किया है। इसी तरीके से अगर आप एशिया में आ जाएं तो एक बड़ी तादाद है उन्होंने ईरान के साथ होने का ऐलान। अच्छा, ईरान के साथ होने के ऐलान के मतलब भी अलग अलग है, उसको फिर अभी मैं यहाँ वक्त नहीं है, मैं उसको अभी बयान नहीं करता। कुवैत ने अगर कहा है कि मैं हम ईरान के साथ है तो उसका एक अलग मफहूम है, कतर ने अगर कहा है जी ये जुल्म हुआ ठीक नहीं हुआ, उसका एक अलग मफहूम है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो सियासी माहिरीन है उनको पता है कि कौन कितना साथ है कितना साथ नहीं है। जिस मुल्क पर जंग आती है वो मुल्क खुद ही वो जंग लड़ता है, ये एक उसूल है। साथ जो है ना वो बस साथ ऐसी हल्का फुल्का कोई साथ ही होता है, वरना इतना साथ नहीं होता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ऊपर मैं ज्यादा इस मौजू पर जाहिर है जो भी मुल्क जंग लड़ा होता है, या हम आम जिंदगी में अपने घर भी देखें तो जिस घर की जंग होती है लड़नी उसको खुद ही पड़ती है, बाहर वाले बस बयान दे देते हैं कई वे से इतना भी काफी होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लड़ना उन्होंने खुद ही होता है, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं। अच्छा, आखिरी इशारा कर दूं, जी सिर्फ एक इशारा कर दूं, जरूर बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक इशारा सिर्फ कर दूं, ये कि देखिए जरूरी नहीं है कि अलनी साथ दिया जाए, इतना इशारा करूंगा, जरूरी नहीं होता, इम्कान है ऊपर से कहें लेकिन अलनी तो ज़ैली तौर पर साथ दिया जा रहा हो, इस बात का भी इम्कान है। तो लिहाजा इसको इतना ही बयान करना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो लोग आपको सुन रहे हैं या आलमी सतह पे जो मतलब वेस्ट में या कहीं भी आलमी तौर पे जो भी उर्दू स्पीकिंग है, जो भी जिन तक भी आपका पैगाम पहुंचेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली ईरान के हवाले से, इस जंग के हवाले से कि किस तरह वो किस तरह आपका साथ दे सकते हैं या क्या करना चाहिए या क्या जिम्मेदारी फ़र्ज करें, दीनी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने शुरू में बताया कहा कि ये हक और बातिल की इस वक्त जंग है और इस हक और बातिल के जो तनाजुर में
اس وقت جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گی اگر اس کو آپ بیان کر سکیں دیکھیے مختصر۔ میں وہ فرد نہیں ہوں جو ذمہ داری متعین کروں، یہ تو آپ کو پتہ ہی بالکل ہے۔ ذمہ داری متعین کرنے والے ادارے موجود ہیں اور وہ رہبر معظم بالکل جنہوں نے ذمہ داری متعین کرنی ہے۔ بالکل ہاں میں کیا کر سکتا ہوں کہ ہم رہبر معظم کی طرف افراد کو جوڑ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح کے حالات میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان فکری طور پر اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو، اور عقلی طور پر بھی اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو، اسے پتہ ہو کہ میں اہل حق کے ساتھ ہوں۔ پہلی بات یہ، چاہے وہ امریکہ میں کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے وہ یورپ میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ ٹرمپ کا مشیر کیوں نہ ہو، اگر کوئی اسلام کا ماننے والا ہے اور اہل حق کے ساتھ ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ تو فکری طور پر کہ میں ہوں کہاں، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا، اپنے کانوں کو رہبر معظم کے یعنی ہونٹوں کی طرف جو ہے نا وہ انتہائی باریک بینی سے رکھیں، غور کریں، کانوں کی توجہ ہونی چاہیے، دماغ کی توجہ ہونی چاہیے، رہبر معظم کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ادھر متصل کر لیں، سب سے پہلی بات، یعنی یہ دوسری بات ہوگی۔ رہبر معظم سے متصل ہوں، ان کے اداروں سے متصل ہوں، پتا ہو کہ بھائی انہوں نے ہمیں کیا، یہ نہ ایسا نہ ہو خدا نہ خاصا وہ کوئی اعلان کرے ہمیں پتہ ہی نہ چلے، وہ کوئی ایک ادعا کر رہے ہیں، ادھر سے بی بی سی بتا رہا ہوں، بی بی سی کی بات مان رہے ہوں، یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ وہ کم سے کم جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ یہ کہ فی الحال جب تک رہبر معظم کہتے نہیں ہیں، امکان ہے کہ کوئی مالی مدد کر رہے ہیں، امکان ہے کہ افراد کی مدد کریں، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی کم سے کم رہبر معظم کا پیغام ہم پہنچائیں، یعنی میڈیا اخبار کا ہم حصہ بنیں، جیسے الحمدللہ یورپ کے نوجوانوں نے غزہ کے معاملے میں یعنی بھرپور کام ادا کیا، بھرپور کام کیا ہے، تو اسی طریقے سے میڈیا وار میں رہبر معظم کا ساتھ دیں، میڈیا وار میں جو ہے اس جنگ میں حق کی بات کو پہنچائیں، یہ سب سے بنیادی ترین یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کوئی فرض انجام دے رہبر کے حکم کے علاوہ تو وہ اب یہ سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو حق کے راستے پہ رکھے گا، وہ تاریخ میں اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی لاپرواہ ہو جائے اور بالکل کونے میں چلا جائے اور بالکل علیحدگی اختیار کر لے تو یہ آہستہ آہستہ شاید ابھی فیل برا نہیں ہے، لیکن آہستہ 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 وہ خداوند عالم اس کو یعنی اگر خداوند عالم بھی اس کو ترک کر دے تو پھر وہ بہت بری کھائیوں میں جائے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل۔ بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اگر آپ نے کچھ اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اہم پوائنٹ آپ سوچتے ہوں کہ یہ پوائنٹ ایک آدھا منٹ کا کہنا چاہ رہے ہوں، شیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے آپ میں نے بس آخر میں دوبارہ صرف ایک جملہ ہی کہنا چاہوں گا کہ تمام دنیا میں بسنے والے شیعہ سنی اہل اسلام اسے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جنگ ہو رہی ہے اہل حق کی اور اہل باطل کی، لہٰذا دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ دشمن کے پاس انسٹاگرام ہے، دشمن کے پاس فیس بک ہے، تمام کا تمام میڈیا دشمن کے پاس ہے، لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی خبریں، چھوٹی چھوٹی الٹی باتوں سے آپ کا ذہن خراب کر دیں گے، لہٰذا دشمن کی سوشل میڈیا کی جنگ میں اپنے آپ کو فاتح رکھیں اور اپنے آپ کو رابطے میں رکھیں اہل حق کے ساتھ، تاکہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی غلطی پہ نہ جائیں۔ زبیر ابن عوام وہ فرد ہے، زبیر ابن عوام، حضرت زبیر ابن عوام کہیں اب، وہ فرد ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو اٹھانے والے ہیں۔ وہ 12-13 صرف لوگ تھے جن کو یہ توفیق ملی تھی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے کو اٹھایا ہے، لیکن جب اہل باطل کی باتیں سن کے انسان جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، انسان راہ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے علی کو چھوڑ دیا، وہ پلٹے، لیکن اس پلٹنے کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا دشمن کی باتوں کو جتنا کم سے کم سنیں اور اہل حق کی باتوں کو سنیں، اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ ہم زبیر ابن عوام کے راستے پہ نہ چل پڑیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک، اور بالکل آپ نے جو اہم بات شروع بیچ میں بھی بیان کی کہ جو ایرانین میڈیا ہے یا رہبر کی بات ہے وہ سچ ہے اور وہ ٹویسٹ نہیں کرتے، جیسا فیکٹ ہو، جو بات سچ ہو، جتنی سچ ہو وہ اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ میں تہہ دل سے آپ کی شمولیت اور وقت کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت اور نصرت فرمائے، اور ہماری دلی دعائیں ہمیشہ اپنے رہبر کے ساتھ ہیں، ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، اور تمام مظلومین جہاں کے ساتھ ہے، فلسطینی ہوں یا ہمارے ایرانی بہن بھائی ہوں یا لبنانی، سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک رہے گا، اس سے پہلے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہم سب کی جو ذمہ داری ضمن میں بنتی ہے وہ ہم ادا کریں، اور اس متعلق جو ہے
اس کے متعلق جو ہے ہم کوشش کریں کہ اس مناسبت سے اپنا جو ہمارا فریضہ ہے وہ ادا کر سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ امام کے راستے کو اپنا سکیں اور اس کے حساب سے آگے بڑھ سکیں. ہمارے ساتھ سسٹر سکینہ موجود ہیں اور سسٹر مقصودہ بھی موجود ہیں. میں دونوں بہنوں کی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کو پھر سے جوائن کیا اور خوش آمدید کہوں گی. اور دلی دعائیں آپ لوگوں کے لیے بھی. سسٹر سکینہ کی بھی جو پیرنٹس ہیں وہ ایران میں ہیں، تو وہ اور طبیعت بھی خراب تھی ان کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سسٹر سکینہ. اور سسٹر Thank مقصودہ you تو so much. ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں ہر طرح سے نبھاتی رہتی ہیں بنا تھکاوٹ کا احساس دیے، بنا کسی تکلیف کا احساس دیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں چاہے جہاں بھی ہیں دنیا میں زینبی کردار وہ ادا کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنا جو رول ہے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو تہہ دل سے اس بات پر بھی شکر گزار ہوں. سسٹر مقصودہ میں آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے میں چاہوں گی سسٹر سکینہ نے آج ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور چونکہ عالمی سطح پہ ایک جنگ چل رہی ہے تو اس اعتبار سے ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو ڈسکس کیا جائے. آرٹ آف وار کے نام سے یہ کتاب ہے. تو اس پہ سسٹر جو ہمیں بک ریویو دیں گی اور اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ سن تاؤزے کی ہے. تو اس متعلق سسٹر سکینہ کیا بتانا چاہیں گی آپ ہمیں؟ اور آپ کا بہت بہت جی پھر سے شکریہ کہ آپ نے طبیعت کی خرابی تھینک کے یو باوجود ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سسٹر فائزہ. آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، اور آئی ہوپ اٹس اوکے کہ میں انگلش میں تھوڑا اس ریویو کے بالکل بارے میں بالکل آپ بات کی کروں. یہ بک بھی انگلش میں ہے پولیٹیکل تو کوئی ٹرمز. ایسا مسئلہ نہیں. جی جی. تو this book is called The Art of War, and it's written by Sun Tzu. I hope اس کی picture available ہے and it can be shared on the screen. Uh, it draws parallels to how the Middle East might stop further conflict and instability to the current situation that we are seeing right now, and how we can focus on several key principles from this book. تو فرسٹ پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نو وین ٹو فائٹ اینڈ وین ناٹ ٹو فائٹ. یعنی کہ سن زو جو ہے وہ ایمفسائز کر رہا ہے دا امپورٹینس آف discerning the right moment to engage in conflict and when to avoid it altogether, advocating for strategic patience and avoiding unnecessary battles. اور یہ مثال ہم خود ہمارے آغا رہبر میں دیکھ سکتے ہیں، سید علی خامنئی میں، کہ کس طرح سے انہوں نے کبھی بھی جنگ نہیں چھیڑی تھی. یہ جنگ جو پرووک ہوئی ہے، جو ٹریگر ہوئی ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. اسرائیل نے اٹیک کیا اور اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو ایک وکٹم کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹس یوزنگ دا میڈیا، دا مین اسٹریم میڈیا ٹو شو کہ ایکچولی ایران نے یہ وار اسٹارٹ کی، وچ از ایکچولی رانگ. وی آل نو کہ جو پہلا اٹیک ہوا تھا وہ اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی فوراً ریئیکشن نہیں ہوا تھا ایران کی طرف سے، انلیس جب سویلینس کو ہٹ کیا تھا، مارا گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ انوسینٹ لوگوں کی جانیں گئی تھیں. اس کے بعد جو ہے آغا رہبر نے کہا کہ اب جو ہے ان کے لیے ایک ہم لوگ ایک جیسے کہتے ہیں اٹ ول بی اے بٹر لائف فار دیم ناؤ. انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ہمارے ائماؤں کا بھی کہنا ہے، ہمارے اماموں کا بھی ماننا ہے کہ اگر آگے سے کوئی آپ کو انسلٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے، تو تب جا کے جو ہے آپ ایک ریئیکشن دو، تب جا کے جو ہے یو کین بی اینگری. اور دوسرا پوائنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اٹ سیز وکٹری وداؤٹ فائٹنگ. یعنی کہ ان لوگوں کو جو دشمن ہے، ان لوگوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ بمباری جس طرح کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے غازہ پہ پہلے کیا، فلسطین پہ کیا، اور اس کے بعد they tried to attack Yemen, and then they even attacked Syria. Now they are targeting Iran, and they also want to target Pakistan. So they think that by killing civilians and by breaking homes and destroying, ان کی اس میں ایکچولی جیت ہے، لیکن ایکچولی اس میں ان کا خود کا نقصان ہے. آگے جا کے فیوچر میں انہی کی تباہی ہے. So the ideal victory is one achieved actually without battle. اور ہمارے رہبر کا جو ماننا ہے، ہمارا جو اسپریچول کانسیپٹ ہے،
جیتنا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ جو ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبد صالح ہوتا ہے، ایک سرونٹ ہوتا ہے، وہ جب خدا کی راہ میں لڑتا ہے اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور وہ جب خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کی اصل جیت ہوتی ہے. یہ مٹیریلسٹکلی نہیں کہ جو یہ لوگ میزائلس پھینک رہے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی جیت ہے، بٹ ایکچولی دے آر losing out on so much. So the ideal victory is one achieved without battle, by subduing the enemy through strategy, deception, and diplomacy, rather than destruction. Destruction کبھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو آپ کے دشمن کو ہرانا بھی ہے, so we need to use strategic ways. We need to, you can deceive them, it's fine, you know. Now when it comes to the third point, it says deception and flexibility. تو یہی بات ہے کہ war is based on deception, appearing weak when strong and strong when weak. یعنی کہ سامنے والوں کو آپ غلط اشارہ دے سکتے ہو کہ شاید جیسے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایران اور پاکستان فار ایگزامپل دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز, بٹ ایکچولی وی ڈو. If we get the right chance and the right moment, then Iran and Pakistan altogether can completely wipe off Israel. But پھر بھی ہم لوگ یہ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے اندر انسانیت ہے, ہمارے اندر وہ ہیومینٹی ہے. ہم لوگ ان لوگوں کے طرح جو ہے وہ جیسے بد اخلاق اور مانسٹرس نہیں ہیں. تو flexibility and adaptability to changing circumstances are crucial, and you can definitely mislead opponents and gain advantage. اور یہ سب میں اکارڈنگ ٹو دا بک بتا رہی ہوں. چوتھا پوائنٹ ہے یونٹی اینڈ مورال. سکسیز ڈپینڈس آن یونیفائنگ فورسز ود اے کامن پرپز اینڈ مینٹیننگ ہائی مورال. آئی تھنک ابھی جب آغا بھی مینشن کر رہے تھے کہ کس طرح سے خواتین اور بچوں کا جو مورال ہے وہ کتنا اسٹرانگ اور ہائی ہے, کہ جب آغا جو اسپیچ بھی دے رہے تھے تو ان کا جو سپورٹ ہے, ان کا جو ایمان ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو وہ جو ہے مطلب صرف ایران کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ جنگ ایران کے لیے نہیں ہے. اور آغا نے خود یہ بات کہی ہے کہ رہبر نے بات کہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ اسلام بچانے کے لیے ہے. تو اگر اس میں میری جان چلی بھی جاتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے میرا, کیونکہ دین اسلام کا جو راہ ہے, اصل راہ ہے, چلنا چاہیے آگے جیسا ہے, اور اس میں کوئی بھی پوز نہیں آنا چاہیے نا, وہ چیز جو ہے رہے گی جیسے بھی ہے. اور جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دی اینیمی اینڈ دی انوائرمنٹ, کہ سوری ڈیپ نالج آف دا اینیمیز اسٹرینتھس, ویکنیسز اینڈ سائیکالوجی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اینیمی کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. بالکل اس میں کچھ پیس ہو کے, اور پانی لے سکتے ہیں اگر آپ کو بریک لینی ہو تھوڑی سی, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ لے سکتے ہیں, یا پانی وغیرہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ پی سکتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یقینی طور پہ ظاہر ہے جس طرح آگے بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمیں میڈیا جو ایران کا ہے مثلاً, یا رہبر جو فرماتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, وہ بھی اسٹیٹ میڈیا, کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا, اور جیسے فیکٹ ہو, جو غلطی ہو یا نقصان ہو وہ اسٹریٹ اوے بتاتے ہیں, کیونکہ وہ لڑتا وہ ہے جس کے لیے کوئی پرواہ ہو کسی چیز کی, ان دا سینس کہ جو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے جو ڈرتا ہو. تو جو خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے نقصان اور فائدہ کوئی چیز نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا میں اس کے بتائے اصولوں کے مطابق, اہل بیت کی بتائی تعلیمات کے مطابق, رسول خدا کی بتائی تعلیمات کے مطابق ایگزیکٹ وہ چیز کی جاتی ہے. تو اس سب میں اور عام دنیا کے افعال میں بہت فرق ہوتا ہے. جی سسٹر. جی, اور پھر اسٹریٹجک پیشنس اینڈ ٹائمنگ, یعنی کہ لیڈرز ان دا ریجن could benefit from exercising patience, avoiding impulsive military actions driven by anger or short-term gains. تو جس طرح سے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن ابھی ہو رہا ہے ایران کی طرف سے, اٹ از ڈیفینیٹلی ریٹیلیٹری ایکشن, اور وہ صحیح وقت پہ ہوا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے جو ہے شروع سے پرووک کیا یا ٹریگر کیا, انہوں نے پہلے سچویشن کو دیکھا کہ جب اسرائیل نے وہ لائن کراس کر دی کمپلیٹلی, تب جا کے جو ہے یہ اٹیکس ابھی شروع ہوئے ہیں, اینڈ دے ڈیزرو اٹ. ایون رہبر نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا تو ہم بھی ان کو منہ توڑ جواب ضرور دیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے we are seeing that reaction right now. And
جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی اینڈ کامن پرپز بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ان ڈویژنس ود ان کنٹریز اینڈ بٹوین گروپ کو زیادہ کانفلکٹ کو بڑھاتے ہیں. تو emphasizing on unity, shared goals, and inclusive leadership can strengthen social cohesion and reduce internal strife. تو ابھی اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہی ہے. یعنی کہ وہ عرب ممالک تمام اسلامک لیڈرز بھی کہ جنہوں نے پہلے ساتھ نہیں دیا تھا جب غزہ کی رونے کی آوازیں ہم سن رہے تھے فار دا لاسٹ 2 years. ایکچولی افسوس والی بات تو ہے کہ جب سب سے زیادہ ضرورت ان اوپریسڈ کنٹری کو جس کی ضرورت تھی اس وقت لوگ پوری دنیا خاموش تھی. اور ایران وہ پہلا ملک ہے کہ جو آج جو ہے فائنلی ہمت کے ساتھ اپنی آواز اٹھا رہا ہے, سچ کا ساتھ دے رہا ہے, اور فائنلی جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ وکٹوریس ہو رہا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف میڈیاز میں جو ہے ایون دا ویسٹرن نیوز چینلز, چاہے وہ فاکس نیوز ہو, بی بی سی ہو, سی این این, مطلب دے ہیو نو چوائس ناؤ بیکاز دے کین ناٹ چینج دا نیریٹو. پوری دنیا جو ہے اب یہ چیز کو وٹنس کر رہی ہے. تو اب جا کے جو لوگ جیسے سنیز بھی اگر اہل سنت ہیں یا جو نان مسلمز ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی جو ہے اس بات سے بہت خوش ہے کہ ایران نے جو ہے منہ توڑ جواب اسرائیل کو وہ دے رہا ہے, اور جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہو. اور ظاہری بات ہے ہم جو برادران ملک ہے جیسے پاکستان ہے, پاکستان تو پوری طریقے سے ساتھ دے رہا ہے ایران کا. So like we see examples of unity over here. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یونٹی کے اوپر اور بالخصوص جو ہے آپسی محبت, اخلاص, اور جب ہم کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے جو ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق ہے, اور حق جو ہے وہ رہبر معظم کے ساتھ ہے اس وقت. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ باطل کے تیروں کی طرف نگاہ کرو, تو اس وقت پوری دنیا کے شیطان ایک طرف ہیں اور ایک جو دین کا دفاع کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا, اور نہ صرف مسلمانوں کا, انسانیت کا, کیونکہ جو یہ شیطان کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, یہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, یہ عالمی امن کے لیے بھی نقصان دہ ہے, عالمی سکون کے لیے بھی نقصان دہ ہے, گھروں اور معاشروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آج یہ صرف کیونکہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور مسلمان اور کفار کھڑے ہوئے ہیں, یہ کفار جو ہے یہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جو شیطان اس وقت رہبر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ایران کے اور فلسطین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچے بھی کھا جاتے ہیں. یہ وہ والی قوم ہے جن سے واسطہ ہے, یہ ایسے شیطان ہے. اگر ہم اس کو سادہ اور آسان لفظوں میں کہیں, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے, جو ان کے مقصد کی راہ میں آئے گا وہ اس کو ہٹا دیں گے. تو ایسے سکینہ آپ بات جاری رکھنا چاہیں, اور اگر آپ نے کف کرنی ہو تو مجھے کہنا پڑا ہے تو آپ مائک آف کر کے بھی جی کر سکتی ہیں, جیسے کہ آپ کو ہو رہی ہے. ظاہر ابھی جی طبیعت جی اچھی نہیں ہے تو yeah, I'm so اعتبار sorry about today. نہیں سو جی کے آپ نے ایک پہلے بہت بتایا تھا اس لیے. جی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم لوگ اس بک سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کنزرویشن آف ریسورسز اینڈ اوائڈنگ پرولونگڈ کانفلکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم جیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ جو ایک میزائل یا کیا کہتے ہیں بوم جو ہے اگر جو ایران کی سائڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے, اٹ از کوائٹ چیپر. وائی؟ بیکاز وہ لوگ خود بناتے ہیں نا, وہ لوگ خود مینوفیکچر کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. جہاں کے جو یو ایس ملٹری سے جو یہ ویپنس پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور اسرائیل کی طرف سے, دے آر فار مور ایکسپینسو. لائک ون میزائل کین بی کاسٹنگ ملینز آف اینڈ بلینز آف ڈالرز. سو وہ لوگ تو آف کورس مٹیریلسٹک لوگ ہیں اور they don't think about these things, but they are again on the side of loss because اس لیے یہ بک میں کیا مینشنڈ ہے کہ
prolonged wars they drain resources and morale. इन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके वो लोग खुद अपने रिसोर्सेज से जो है वो खाली होते जाएंगे, अपने रिसोर्सेज से वो ड्रेन होते जाएंगे. और सन तzu जो है, जो ऑथर है इस बुक का, वो यही warn करता है. It warns against long campaigns and advocates for a swift, efficient conflict resolution to preserve society and economy. अभी जो है सिचुएशन ऐसी है कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, बिकॉज ऑफ देयर पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह ही जो है ये जो वेपन्स हैं, they are being, you know, provided for the military aid and services. And sometimes, you know, it's very sad because what can they do? They don't have that option. मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, ठीक है, कि they have to do this, you know, because it's a part of the government rule, and you know that's how things are. But unfortunately क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है, और आपको पता है कि ट्रम्प का भी जो सिस्टम है वो एक करप्ट यू नो सिस्टम है, और उसके जो यू नो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो जो है डेफिनेटली बहुत करप्टिंग है. तो उसकी वजह से वो लोग जो है फोर्स हो रहे हैं. लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि किस तरह से उन लोगों के खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो ईयर बाय ईयर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं. अभी उन्होंने जिस तरह से गाज़ा में डिस्ट्रक्शन की है, उसकी वजह से कितने साल लगेंगे जस्ट टू बिल्ड, यू नो, रीबिल्ड गाज़ा अगेन. और अभी जो है वो फिर से दूसरे ममालिक में हमला कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत रीजनल टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं. न्यूज़ और हेडलाइंस में हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि ये ईरान और इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, अगर हम लोग हेडलाइंस को भी देखें, दे आर सेइंग इट्स एन ईरान एंड इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट. व्हाई आर दे कॉलिंग इट this is not a conflict, like it's not that Iran wanted to fight or something. The title and the heading should be that Israel started a war with Iran. Okay, so because of this now there is tension going on around the whole world in many different countries. For example, Germany wants to now start evacuating, you know, its citizens from the country of Israel. UK is also worried about, you know, its citizens who are living in Israel. People in Canada are worried. So, like, there is a tension that is going on throughout the world. Within Iran itself, people are not allowed to, you know, enter or exit or go out. ठीक है. जो पाकिस्तानीज़ हैं ख़ुद, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ईरान में फंसे हुए हैं और उनको जो है अपने मुल्क वापस जाना है, उनके लिए भी ऑफ कोर्स इश्यूज़ हैं, क्योंकि बॉर्डर्स के मसले चल रहे हैं, बॉर्डर्स कुछ बंद हो गए हैं. सो पीपल आर, यू नो, हैविंग प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ. तो ये बहुत मतलब बड़ी गलती की है इन्होंने कि ईरान के साथ जो है जंग छेड़ी है. ऑफ कोर्स जब वो लोग गाज़ा को अटैक कर रहे थे, तो गाज़ा बेचारा क्या था, गाज़ा के पास ख़वातीन थी, बच्चे थे. दे वर इन एन ओपन एयर prison without any military you know what you say facilities. They could not fight. तो इसलिए उन्होंने गलत इस्तेमाल करके जो है दिन रात वो लोग बमबारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बाय द वे. ये सब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं ईरान और इज़राइल की, इट्स नॉट दैट कि गाज़ा पे अटैक्स नहीं हो रहे. गाज़ा पे अब भी अटैक्स हो रहे हैं, और गाज़ा रो रहा है अभी भी, और कह रहा है कि खुशी तो है इस बात की कि ईरान फाइनली यू नो अटैक तो कर रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या फ़ायदा हो, क्योंकि हम तो अभी तक बच्चों को जो है वो बरी कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन अभी तक रो रही हैं, हम लोग अभी भी रबल के नीचे जो है वो दबे हुए हैं, यू नो, हम इधर से उधर बिखर रहे हैं. तो ये सब सूरत हाल को देखते हुए एक इंसान को, लाइक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी, यू नो, we should really feel so bad and sad. This is the situation, and how can, you know, we stand for this? Like, ऐसा क्या हम लोग अब चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा एक प्रोमिनेंट चेंज ला सकते हैं? तो आई होप कि अभी ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, एंड यू नो लुकिंग एट द लीडरशिप ऑफ आवर रहबर, हमें जो है वो इंस्पिरेशन मिले कि वी आर ऑन वन पेज एज अ यूनाइटेड मुस्लिम उम्मत. ये हम लोग भूल जाएं कि कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से फ़िरके से, एंड वी कम ऑन द सेम पेज, वी अलाइन, ताकि यू नो वी कैन डिफीट दीज एनिमीज़ ऑफ इस्लाम. और मिडल ईस्ट की भी तरफ अगर हम लोग देखें, वहाँ पे भी बहुत टेंशन है. हाँ, हम लोग हेडलाइंस देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जैसे कह रहा है वी आर सपोर्टिंग ईरान.
and we are with Iran, and we condemn the attack that Israel has done. لیکن ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عربیہ گیا تھا وزٹ پر، اور وہاں پہ میٹنگز ہوئی تھیں. تو اوبویسلی ان لوگوں کے اندر کیا پولیٹیکل باتیں ہوئی تھیں ہم نہیں جانتے. ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ہیز پرووائڈیڈ ایکچولی open airspace for Israeli people to continue their attacks to Iran by stopping the Yemeni military people to help or anything. So this is also like we don't understand, this is like double standards over here. ہم hypocrisy دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں آپ کر رہے ہیں ایران کو، بٹ دوسری جگہ you are also not helping Iran fully, you are also helping the enemy side. تو we need to see کہ کون سا who are the actual honest and true leaders today. And we only find one, and that is Sayyid Ali Khamenei, کیونکہ ہی از دا اونلی ون کہ جو ایران کو چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں رہے. جیسے اگر آپ یہ نیتنیاہو کو دیکھو، وہ تو بھاگ چکا ہے اور گریس میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں آف کورس اپنے ملک سے باہر ہوں گا، مجھے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، آئی ایم سیف، اینڈ وہ وہاں سے اپنے آرڈرز دے رہا ہے اور کام اپنے کر رہا ہے. لیکن ہمارے آغا، ہمارے رہبر جو ہیں وہ پوری ہمت کے ساتھ جو ہیں وہ پورے اپنے جیسے کہتے ہیں جو کہ کیا بولتے ہیں اردو میں، لائک آپ کی جو بوٹ ہوتی ہے، آپ کی جو کشتی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے آپ کا چھوڑا جو نہیں ہے ایز مورچہ اے ہوتا لیڈر. ہے، بالکل اپنے مورچے کو ہاں نہیں چھوڑا. اینڈ exactly, and he is like the captain, he's guiding all the people, and people are really happy to sacrifice themselves. Like لوگ اپنا نہیں سوچ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے رہبر سلامت رہے، ان کی حفاظت کے لیے لوگ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان اگر چلی بھی گئی تو ہمیں شہادت منظور ہے. ہاں ہمارے لیے یا تو شہادت ہے یا جیتنا ہے. there is no other option, there is no losing option for us. ہمارا یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو these are some inspirations. I was watching this video, آپ سب نے دیکھی ہوگی، وہ ایک خاتون جرنلسٹ اینکر وومن جو ایران کی جو فیمس پریزیڈنٹ ہے جی اسٹیٹس کی، سحر امامی، ایگزیکٹلی. وہ جو ہے کل لائیو براڈ کاسٹ پہ بتا رہی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں، لائک ان ریالٹی وی آر وٹنسنگ دا سینز آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. اور پیچھے سے باقاعدہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اینڈ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایون آفٹر دیٹ بم بلاسٹ شی ریٹرن بیک ٹو ہر اسٹیشن اینڈ شی کنٹینیوڈ ہر جاب. انہوں نے چھوڑا نہیں اس ڈر کے باوجود کہ اب کیا ہوگا یا میری جان چلی گئی جائے گی. سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زینبی کردار جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، کہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی کیا کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، وہ یزید کے دربار میں جب انہوں نے وہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ جتنا پلاننگ کر لو لیکن لا یمحو اللہ ذکرنا، کہ ہمارا جو ذکر ہے کبھی بھی نہیں مٹے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اور اس سے جو ہے ہم لوگ یہی سیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ایز ویمن ہمارا کردار یہی بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں ہماری نظروں کے سامنے، جتنا اس کے بارے میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، نیوز وغیرہ پہ ہم لوگ جتنا جو کریکٹ نیوز ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں کریں. ایران کے بارے میں جیسے اگر بہت لوگ جو فالس نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ آیت اللہ واز اے ہٹلر اینڈ ہی ڈسٹرائڈ دا کنٹری اینڈ بیکاز دا شاہ رول واز دا گڈ ٹائم، اور شاہ کے لوگ جیسے آج جو ہے وہ مظلوم ہیں. لیکن آج کون کھڑا ہے سب کے ساتھ؟ آج آیت اللہ خامنئی کھڑے ہیں سب کے ساتھ، اور وہ سارے تمام لوگ جو شاہ والے ہیں وہ لوگ بھی آج سپورٹ کرتے ہیں خامنئی کو، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے وی آر آن دا سیم پیج ٹوگیدر. تو یہ کچھ ہم لوگ ٹپس لے سکتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بک سے ہمارے ساتھ شیئر کیے. دی آرٹ آف وار جو تھی اور اس کو کنیکٹ کیا جو رہبر معظم کے اقدامات ہیں اور جو سب چل رہی ہے سچویشن اس کے ساتھ. ہمارے ساتھ سسٹر مقصودہ ہیں، بہت دیر سے خاموشی سے سن رہی ہے اور ان سے معذرت کے ساتھ اور اس بے ادبی اور گستاخی کی جو ہم جرت کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر، تو اس کی مکمل گستاخی ہے یہ ویسے تو. لیکن اس معذرت کے ساتھ ساتھ میں سسٹر آپ کی طرف بڑھوں گی اور یہ جاننا ساتھ میں چاہوں گی کہ ظاہرہ آج ہم نے ایک ٹاپک یہ بھی رکھا ہے کہ عالمی امن اور جنگ میں جو خواتین ہیں ہماری، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. جس طرح سسٹر نے بھی مینشن کیا اور ہم پچھلے 5 دنوں سے جو سچویشن چلی آ رہی ہے اس اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سسٹر آپ کیا کہیں گی کہ جو ہماری جو خواتین کا بالخصوص اس وقت حق اور باطل کے اس جو مارکے کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں،
اور اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بالخصوص چلیں جو ایران میں ہیں یا جو جیسے غزہ میں ہیں مثلاً، وہ تو کر ہی رہی ہیں اپنا سب کچھ قربان، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی ہر سکھ چین آرام کو حق کی خاطر۔ لبنان میں بھی ہم نے دیکھی ہے یہ چیز کہ بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں اپنے بچوں کو قربان کر کے الحمدللہ اور حسبنا۔ اور جس طرح بھی ایک کل ہم ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک املی کا گھر جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا، اور وہ گھر افیکٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ امام حسین کے غم کو یاد کر رہا تھا، یعنی جب ان کے گھر کی شہادتیں ہوئی تو وہ امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہوئے گریا کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتا۔ تو یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی جو اس وقت جو ان آزمائشوں سے گزر کر خالص ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جنگ اور امن میں جو خواتین کا کردار ہونا چاہیے، آپ کے خیال سے وہ کیا ہے، اور اس میں ہمیں ہماری خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سسٹر فائزہ کوئی بات نہیں، میں بھی سن رہی تھی جو سسٹر نے بک کی بات کی نا، بہت پیاری بک اور بہت ہی پیارے اس کے اندر پوائنٹس تھے جو سسٹر ہمیں بتا رہی تھی نا بک کے بارے میں وہ جو پوائنٹس تھے سسٹر فائزہ، وہ سارے کے سارے پوائنٹس میں نوٹ کر رہی تھی۔ اب یقین کریں وہ سارے جو پوائنٹ سسٹر بتا رہی تھی نا اس بک کے اندر، وہ ہمیں ملتا ہے سورہ نمل کی، جب ہم آیت کھول کے دیکھتے ہیں نا نمل میں۔ اور مزے کی بات یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس طرح سے آپ ہمیں ابھی یہ سوال کر رہی ہیں کہ عورتوں کا کیا کردار ہے، عورت کو کیسے ہونا چاہیے اس ماحول کے مطابق، تو ہمارے پاس 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے بات میں اس بک کی طرف آؤں گی جو سسٹر نے بات کی۔ سسٹر فائزہ سورہ نمل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ نمل کی، آیت نمبر 34 ہے۔ اس سے پہلے 34 آیت کی سے پہلے کچھ آیت ہے جس سے حضرت سلیمان جو ہے وہ خط لکھتے ہیں جناب بلقیس کو، اور جب خط لکھتے ہیں ہدہد کی بات ہوتی ہے، خط لکھتے ہیں تو حضرت بلقیس جو ہے وہ اس خط کو لے کر، اب دیکھیے وہ ایک عورت ہے، اب یہ عورت بتا رہی ہے کہ اس وقت، کیونکہ اس وقت اب عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، دو آمنے سامنے لوگ ہیں، جب وہ حضرت سلیمان جو ہے ان کو خط لکھتے ہیں تو وہ خط کو لے کر جاتی ہے اپنے بڑوں کے پاس اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بڑے جب یہ کہتے ہیں، پہلے سب سے پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ان کو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ایک جو لیٹر ہے، جو خط ہے، یہ کریم ہے، کیونکہ جناب بلقیس بتاتی ہے کہ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط جو ہے وہ بہت کریم ہے۔ تو پوچھا کس طرح سے کریم ہے؟ کہا کیونکہ یہ بسم اللہ سے شروع ہوا۔ اب دیکھیں ایک عورت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے نا۔ اب یہاں پر سسٹر فائدہ جب ہم آگے آتے ہیں نا تو اس کو پتا چلا کہ کریم، اب یہاں وہ آتی ہے اپنے بڑوں کے پاس، اس کو پوچھتی ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بڑے کہتے ہیں کہ اب ہمیں فوراً اٹھ کے جنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک عورت جو ہے، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتاؤں گی کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کرنا چاہیے تو فوراً وہ ایک لوجک اپنی یوز کرتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے، کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، خود کہتی ہے کہ آپ لوگ سوچو، یعنی وہ جو ان کے بڑے تھے جو فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ دینے والے تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم ہی ہوں گے نا، علماء ہی ہوں گے، اہل علم ہوں گے، تو ان کو وہ کہتی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعز اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون، کہ آپ لوگ سوچو کہ اگر جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر جو منطقے، جو ایریا ہوتے ہیں، اس کے اگر جب اٹیک ہوتا ہے تو کوئی انسان کتنا ہی بڑا عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گہرا کیوں نہ ہو، وہ ذلیل اور پست ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں آگے کہ ایک عورت جو ہے وہ جنگ کو کیسے روک رہی ہے اور کیسے اسٹریٹجی استعمال کرتی ہے کہ نہیں ہم ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو ان کو حضرت سلیمان کو گفٹ بھیجنے چاہیے، اگر وہ گفٹ قبول کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دنیاوی ہے، اگر نہیں کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن نے بھی بتایا ہے کہ ایک جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو ایک عورت کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں سسٹر فائزہ،
یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ اس ماحول میں اب ہمیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ غزہ کے اندر یا ایران کی جو مائیں ہیں وہ اس قدر مضبوط مائیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یا ابھی آپ نے بتایا کہ وہی غزہ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزہ کے گھروں پہ بمباری کی گئی، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، اور اتنے ان کے روح جو ہے وہ مضبوط ہے، یا جن کے جیسے کسی کے گھر پہ اٹیک کسی کے ساتھ ہوا تو وہ غم حسین کو یاد کرتے ہیں، اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز آتی ہے سسٹر فائزہ کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ کسی کہاں سے ہے؟ یہ کوئی ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کر رہی ہے، ماں اپنے بچوں کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال رہی ہے نا کہ جس طرح سے وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کافی وہی کہ 60-70% مسلمان کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود شہادت کے طالب ہوتے ہیں، جیسے آغا رابر کے پاس آغا علی خاملہ رابر کے پاس ایک بچہ آتا ہے، چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور ان کو کہنے لگتا ہے کہ کیا آپ کان میں آ کے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اس وقت آغا رابر نے کیا ان سے کہا کہ آغا رابر نے تو پوری دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ آپ کو 80-90 سال کا کرے، آپ اچھے سے پڑھو لکھو، یہ کرو، مفید انسان بنو، اور پھر اس کے بعد کا بعد میں جا کر شہید ہونا ہے۔ تو یہاں یہ جو جذبہ ہے نا وہ مائیں ڈالتی ہیں۔ اس وقت سسٹر سکینہ نے جتنی بھی باتیں کی ماشاءاللہ سے بہت پیاری، اور یہ ساری ہم نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ پورا کا پورا نیوز میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ کس طرح سے۔ میں ایک وہ بھی چیز دیکھ رہی تھی سسٹر فائزہ کہ جو اسرائیل ہے نا، انہوں نے کہا ہم نے 20 سال سے یہ تیاری کی ہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کریں گے، یعنی 20 سال سے ہم ریڈی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 20 سال سے اگر وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ایران بھی خاموش ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں جب ایران میں تھی تو اس وقت بھی ایران جو ہے وہ خاموش نہیں تھا، وہ اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا، وہ دشمن سے نہیں تھا، وہ اس وقت بھی اپنے لیے دفاع کا انتظام کر رہا تھا۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت آغا خامنائی کی جو آغا خامنائی علی خامنائی جو رہبر ہیں، ہمارے رہبر نے بھی بہت پیاری باتیں کی ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو عورت کی جب ذمہ داری کی ہم بات کرتے ہیں سسٹر فائزہ، تو جب ہم عورت کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت پڑھوں گی میں اور پھر ہم آتے ہیں آگے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، تم کو خلق کیا گیا ہے مذکر اور مؤنث، میل فیمیل سے تمہیں خلق کیا گیا، اور تمہارے لیے قبائل شعبہ، تمہارے لیے برانچز بنائی گئی، تمہارے لیے قبیلے بنائے گئے تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور تمہارے اندر صرف اور صرف اللہ کے نزدیک کریم وہی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سسٹر فائزہ خدا نے اب جب جنگ کی بات آتی ہے تو یہاں پر بھی جو ڈیوائڈ نہیں ہو جاتے کہ عورت کا الگ ہے مرد، لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ویپن اٹھا کر، جب تک مرد موجود ہے، اسلام کہتا ہے جب تک مرد موجود ہے تو عورت ویپن اٹھا کر نہیں مار سکتی۔ عورت اب کیا کر سکتی ہے؟ وہ لوگ جو ایران میں موجود ہیں، جن کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ان کی تو ہمیں بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جیسے اسلام کے شروع میں عورتیں کیا کرتی تھیں، تیمارداری کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، زخموں کی پٹی باندھتی تھی، دوائیاں دیتی، یہ سب کچھ کرتی تھی۔ اب اس وقت بھی وہ سب عورتیں کر سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر فائزہ کہ جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے تھے تو امام حسین علیہ السلام کچھ عورتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے لیکن کچھ عورتیں جو تھیں وہ کربلا کے میں موجود تھیں اور کچھ عورتیں کربلا کے میدان میں موجود نہیں بھی تھیں، اور جو عورتیں کربلا کے میدان میں نہیں تھی انہوں نے اپنے طاقت کے مطابق اس کام کو انجام دیا۔ اب ہم اس وقت نہ تو ہم ایران میں ہیں، نہ ہم غزہ میں ہیں، نہ ہم یمن میں ہیں، ہم لوگ اس جگہ پر ہیں جو ان سے دور۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک لڑکی جو ہے اس کی مثال دیتی ہوں آپ کو، اس کا نام ہے درۃ الصدف۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ لڑکی تھی سسٹر فائزہ۔ یہ لڑکی تقریباً اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ تقریباً 16-17 سال کی، 18 سال کی، کچھ اس طرح سے اس کی عمر ملتی ہے کہ بہت چھوٹی ایج کی تھی۔ اس کا نام درہ تھا، یعنی درۃ الصدف تھا، درہ اس کو کہتے تھے۔ درۃ الصدف جو ہے
اس کا باپ جو تھا وہ عبداللہ بن عمر انصاری تھا. اب اس کو جب پتا چلا، اس کے باپ کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر مبارک کو اب لے کر آ رہے ہیں، تن سے جدا کر دیا گیا ہے، وہ گھر جب آتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. جب رونا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا میرے مولا حسین کا سر کہاں تک آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حلب تک آ رہا ہے. سسٹر فائزہ یہاں پر وہ لڑکی، اب یہاں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، اب اس سے تو بہت زیادہ آپ ماشاءاللہ سے پوائنٹس نکال لیں گی. تو اس سے وہ جو لڑکی ہے نا جس کا نام درہ ہے، وہ کچھ عورتوں کو جمع کرتی ہے کچھ گروپ بناتی ہے اور کچھ عورتوں کو جمع کرتی ہے، اور پھر وہ فوجیوں جیسا لباس پہنتے ہیں وہ ساری عورتیں، اور انہوں نے کہا جہاں اب سے بھی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گزرے گا وہاں ہم اٹیک کریں گے، اٹیک کر کے ہم امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے لیں گے. وہاں پر اب گنی چنی چند عورتیں تھی اور وہاں سامنے سے بہت بڑا لشکر تھا. انہوں نے جب جیسے ہی وہاں سے گزرا اٹیک کیا، حملہ کیا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ شہید ہو گئی. تو اب دیکھیں اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی. یا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسد کی عورتیں جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا گیا تھا، پیچھے سے جو لاشیں تھی وہ رہ گئی تھی، تو بنی اسد کی عورتوں نے کتنا بڑا کردار کیا. تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ آغا رابر جو ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ عورت کو دو تین چیزوں کے ہم اس کو کرتے ہیں. نمبر ایک، عورت کو اپنا گھر کی ذمہ داری، مجھے اب ایسے بچے پیدا کرنے، مجھے اپنے گھر سے اپنے ہمت دینی ہے، مجھے اپنے بھائی کو، مجھے اپنے باپ کو، مجھے اپنے بیٹے کو ایسی ہمت دے وہ واقعا طاقت میں آتے. جب بھی اگر ان کو ضرورت پڑے آ جائے، مجھے کمزور بچے نہیں پیدا کرنے، مجھے والے پیدا کرنے. جیسے امام خمینی کے دور میں تھا، امام خمینی کے دور میں جس عورت کے پاس 2 بچے تھے وہ امام کے پاس 2 بچوں کو لے کر آتی تھی، جس کے پاس 4 بچے تھے وہ 4 بچوں کو لے کر آتی تھی کہ امام یہ ہے اسلام کے لیے میرے بچے. تو ہم لوگوں کو اپنی اولادوں کو پہلے تو اسلام کے لیے ان کو بڑا کرنا ہے. جہاں پہ یہ آتی ہے کہ سیاست کے میدان میں اب جہاں پر جس جگہ پر بھی میرا جو مقام ہے وہاں پر مجھے آواز کو بلند کرنا ہے مجھے بتانا ہے، ان لوگوں کو بتانا ہے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، جس کنٹری میں میں رہتی ہوں وہ نان مسلم کنٹری ہے. ان لوگوں کو نہیں پتا، ان لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے ایران جو ہے وہ ایک ٹیرورسٹ ہے، ایران جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، ایران کے پاس بہت خطرناک ویپن ہے. تو یہاں ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ہمارا اسلام کیا ہے. تو یہ عورت کی یہاں پر اب میری یہ ذمہ داری بنتی ہے. دوسری چیز میں جب یہاں پہ آتی ہے کہ میں اکنومی کے حساب سے کیا کر سکتی ہوں، میں وہ بھی کروں. یعنی اگر آپ دیکھو گے اس وقت میرے پاس آئیڈیل ہے، میرے پاس اسوہ ہے جو اسلام سے پہلے سے ہم دیکھتے آئے کہ عورتوں نے کیا کیا کام کیا، کس طرح سے کام کیا، تو ہم وہی کام کر سکتے. سب سے پہلی بات یہاں پہ آتی ہے سسٹر فائزہ کہ ہمیں اپنے گھروں میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ گھروں میں کمزور بیٹیوں کو تو نہ جنم دینا، اپنی بیٹیوں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. جب میری بیٹی مضبوط ہوگی نا، میری بہو مضبوط ہوگی، میری بیٹی مضبوط ہوگی، تو ہی میری بہن مضبوط ہوگی، تو ہی وہ آگے مضبوط بچوں کو پیدا کر کے مضبوط طریقے سے اسلام کی مدد کر پائے گی. تو یہ جو ہے ابھی جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اس وقت یہ ہے. بالکل، اس میں جو ایک خوبصورت مثال حضرت ام البنین اور مولا عباس کی اور ان کے حضرت ام البنین کے بیٹوں کی ہے کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے دوسری جب شادی کی ہے، اس کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک بہادر ماں کا، شجاع ماں کا اور باایمان ماں کا انتخاب کیا، اس قبیلے کا انتخاب کیا جہاں ایسی مائیں تھیں جن کے بیٹے جو خود بہادر، شجاع اور بصیرت سے تعلق رکھتی تھی. ظاہر ہے اگر وہ حضرت ام البنین بصیرت نہ رکھتی اس زمانے کی، اس وقت کی بی بی فاطمہ کی، رسول خدا کی، تو وہ ایسا وفادار، بالکل شجاع اور بہادر بیٹا جو مولا عباس جیسا، جو ان کے آگے جو ان کی اطاعت میں یعنی اتنا مؤدب تھا کہ ان کو بھائی تک نہیں پکارتے تھا، تو وہ کیسے یعنی پیدا ہوتا. یا اس لیے جو ہمارے معاشرے میں یہ فکر
परवान चढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बड़ी फ़िक्र होती है, सिस्टर सकीना आप भी इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कीजिएगा, कि भई ये जो लड़की अगर आई और उसने अपनी मर्ज़ी कर ली, ऐसे ये सोच लिया, या ये सोचा भी क्यों उसने खुद से अपने दिमाग से, या ये इसने किया भी क्यों, ये तो वो खौफ़ज़दा इस सेंस में हो जाते हैं कि ये तो हमें नीचे लगा देगी। पर वो ये नहीं सोच रहे होते कि मैं नहीं कह रही ना नेगेटिव सेंस कोई भी किसी के ऊपर, ये जो हमारा तो एक मतलब रस्मी अंदाज़े ज़िंदगी है, इस वज़ह से उसमें यही कुछ ही होता है कि एक दूसरे जो डोमिनेंट पोज़ीशन में हो, मर्द हो या औरत हो या ससुराल वाला हो या व्हाट्सएवर, पर हमने असली वो जैसे कहते हैं ना कि मैदान हमारी नफ़रत का, हमारे गुस्से का, एग्रेशन का या दुश्मनी का, ये था ही नहीं जो हमने बना रखा है। जिसमें हम एक-दूसरे को खूनी रिश्तों को गिराने, घटाने, उनके साथ कॉम्पिटिशन करने और उनको, अब मैं कई दफ़ा नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये शायद अल्लाह ताला ने दुश्मने इंसानियत और दुश्मने खुदा के लिए रखी हुई हैं, कि आपने कॉम्पिटिशन करने का मैदान वो था, दुश्मनी करने का वो मैदान था, लेकिन वो भी खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक। ये नहीं कि मैं अपनी अना, अपनी दुश्मनी, अपनी नफ़रत की वज़ह से किसी पे, यानी जिस तरह मौला अली पे अटैक हुआ तो उन्होंने कहा इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, तो तुम भी इसको एक ज़रब लगाना और इसको पहले पानी पिलाना, ये खौफ़ज़दा होगा, इसको खाना खिलाना, इसको मतलब ये हमें अहले बैत ने, रसूल खुदा ने जो खुदा की जो शरीयत है उसने ये असूल दिए हैं। और अभी हम ईरान के मामले में भी देखते हैं, मैं कई दिन से सोच रही थी, कई दफ़ा सोच रही थी कि भई ये इनका तो ज़ाहिर इतनी देरीना दुश्मनी है, तो ये 1 सेकंड में कर क्यों नहीं देता? हर कोई यही सोचता है ना। लेकिन जब हम उनके अटैक्स को प्रिसाइज़ली और मेजर्ड देखते हैं और जितना उन्होंने किया उतने हिसाब से देखते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि वो अपने जज़्बात, गुस्से और नुकसान के हिसाब से एग्रेसिव होकर नहीं कोई भी काम करते, क्योंकि मौला अली का ये फ़ेल ही नहीं था। अहले बैत से, रसूल खुदा से हमें ये चीज़ मिलती ही नहीं थी। तो इसी वजह से वो उनका जो भी अटैक है या जो भी वो रिटेलिएशन दिखा रहे हैं, उन्हीं असूलों को वो मद्देनज़र रखते हुए उतना ही मेजर्ड, उतना ही कैलकुलेटेड, उतना ही जो उनको अल्लाह, रसूल और अहले बैत की तालीमात ने बताया है, उतने ही हद तक वो उसको ले जाते हैं, उससे आगे नहीं ले जाते। अलबत्ता वो मैसेजेस देते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारी हमारी इस चीज़ पे नज़र है और तुम इस तरह से कर रहे हो, तो हमारी भी तुम्हारी इस चीज़ पे नज़र है और हमारे पास पूरा ताकत हमारे पास पूरी है कि हम कर सकते हैं, पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दीन ने हमें जितना बताया, हमने जंग और अमन के असूल है, मगर मसला ये है कि पाकिस्तान का हो या ईरान का हो या उम्मत मुस्लिमा का हो या इंसानियत का, वो दुश्मन है इतना पस्त कि वो हर गंदगी को, हर घटियापन को इख्तियार करता है और पस्ती को इख्तियार करता है अपने मतलूबा नताइज तक पहुँचने के। अच्छा सिस्टर, आखिरी 5 मिनट तकरीबन हैं, तो मैं चाहूँगी 3 साढ़े 3 मिनट में आपको एक कंक्लूसिव मैसेज दे दें, ताकि 1-2 मिनट सिस्टर मकसूदा भी कुछ ऐड करना चाहें आफ्टरवर्ड्स तो कर सकें। जी, मैं तो यही मिसाल फिर से दोहराना चाहूँगी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की, कि वो अपने दौर में एक जर्नलिस्ट थीं, एक नरेटर थीं, और उन्होंने जो है वो इस्लाम का जो पैगाम था पूरी दुनिया तक, अगर जो हम तक आज आशूरा का मैसेज अगर पहुँचा है, तो वो ऑफ़ कोर्स जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की वजह से ही है। मैं ये बहुत अच्छा पोस्ट पढ़ रही थी, एंड अभी क्योंकि ये सहर इमामी का जो केस सामने आया है, उसकी वजह से बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं वो इंस्पायर हो रही है कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट डू आई वांट टू बी टुडे। तो इसमें लिखा था कि दे आस्क व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट डू यू वांट टू बी टुडे। आई प्राउडली से द काइंड ऑफ जर्नलिस्ट हु refuses to leave the battlefield at its peak। तो बैटलफील्ड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जहाँ यू नो ड्रोन्स और वॉर जोन चल रहा है और बम्बारियाँ, नहीं, आप जो है जैसे अपने स्टेशन पे भी बैठ के अगर आप इस्लाम का पैगाम दे रही हैं और आप जो है नहीं डर रही, यू आर वेरी ब्रेव टू स्पीक अबाउट द injustices and the oppression that is going on around the world, you are in your battlefield as a woman and you are doing your job. The kind of journalist who stands firm as the ground beneath her trembles, but whose voice, faith, and resolve do not. The kind of journalist who sees the suffering of her people and stays with them until the end to say that we're right here with you. And we see this again कि बीबी ज़ैनब ने किस तरह से जो ख़वातीन उस टाइम बिखर गई थी, and they were going through that emotional trauma and turmoil after losing their sons on the battlefield of Karbala and everything, and Bibi Zainab stood there for them, telling them that
وی آر دیر فار یو، ہم لوگ اسٹرانگ ہیں اور ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اینڈ جسٹ گو آن ان لائف. سو دیز آر دا کائنڈ آف میسیجز دیٹ وی نیڈ ٹو گیو آؤٹ. And the kind of journalist who showcases the Muslim women are at the forefront of war, risking their lives with their voices, intellect and dignity. جس طرح سے عالمہ مقصودہ نے بھی مینشن کیا کہ وی ہیو ٹو سپورٹ آل ویمن. آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، آپ کی سسٹر ہے، آپ کی بہو ہے، جو بھی ہے، نان مسلم فرینڈس بھی اگر آپ کے ہیں، سو یو آل نیڈ ٹو کم آن دا سیم پیج ٹوگیدر. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکریمنیٹ اوور ہیئر کہ تم اگر بے حجابی ہو تو یو آر ناٹ اے پارٹ آف اس. جیسے تہران میں فار ایگزامپل یو فائنڈ ڈفرنٹ ویرائٹیز آف ایگزامپلس. سو ڈز دیٹ مین کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ فار ایگزامپل جینس یا کوٹ میں ہے اینڈ شی از پروٹیسٹنگ فار دا میسج آف اسلام اور شی از پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا اوپریشن اینڈ جسٹس، از شی اے بیڈ پرسن؟ اس کا کیریکٹر کیا برا ہے؟ ہو آر وی ٹو جج؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو جج دیٹ پارٹ، وی ہیو ٹو سی دا انٹینشن. اور محرم ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے کہ آپ جتنا بھی آزاداری مرضی کر لو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی نیت کیا رہی ہے، آپ کا انٹینشن کیا رہا ہے امام حسین کے لیے اور اہل البیت کے لیے. اگر آپ کی نیت صاف رہی ہے تو آپ اس پہ کامیاب ہیں اور آپ کے اعمال میں جو ہے وہ ویلیو آ جاتی ہے. لیکن آپ اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، سوسائٹی پریشر کے لیے کر رہے ہیں، کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دین اس میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ریئلی میک شیور کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اور ہمارا خود کا کیریکٹر جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ بہت پازیٹیو اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ہم جائیں ایک پازیٹیو میسج ہمیشہ کے لیے چھوڑیں. بالکل، جس طرح آپ نے سحر امامی کی بات کی، اسی طرح شیریں ابو عاقلہ الجزائر کی تھیں جو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں، جو ٹینکرز یا توپ یا وہ جو بھی بنکر چیزیں تھیں، اور انہوں نے اپنی جان قربان، نان مسلم تھیں اور فلسطینیوں کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی. اور ابھی ایک اور بھی بچی تھی، وہ ینگ سی جرنلسٹ تھی، ان کا مجھے نام بھول گیا لیکن چہرہ ذہن میں ہے. اس طرح کی بہت سی خوبصورت مثالیں ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن تب بھی حق کے ساتھ کھڑی ہیں. سر 1 منٹ اگر آپ اپنا بات کنکلوڈ کرنا چاہیں. جی سسٹر فائزہ، جسے ماشاء اللہ سے پوری سسٹر سکینہ نے بہت کمپلیٹ اور بہت اچھے سے بیان کر دیا. تو ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے بی بی زینب کی انہوں نے مثال دی، تو ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کی سب سے بڑی مثال موجود ہے. بی بی زینب جو تھی وہ حالت جنگ میں تھی، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ سے شام اور پھر شام سے پھر دوبارہ سے وہ مدینے میں واپس آئی تھی. لیکن بی بی زینب، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت موجود تھی جہاں ہر طرف منافق ہی منافق تھے. اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس وقت وہ بظاہر حالت جنگ نہیں تھی لیکن اصل میں حالت جنگ تھی. جس طرح سے جو اگر ہم دیکھیں نا سسٹر فائزہ، تو یہ جو ہماری سچویشن ہے نا اس وقت، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی، کہ جہاں ہر طرف منافق ہی منافق ہے، جو چہرے پر ایک دوسرے اور باہر دوسرے ہوتے. اب بی بی فاطمہ الزہرا نے ہر طرح کی کوشش کی. انہوں نے وہ مہاجر اور انصار کے دروازے پہ بھی گئیں، انہوں نے خطبے بھی دیے، انہوں نے مسجد میں خطبے بھی دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بیت الحزن بھی ان کے لیے بنایا گیا. اور وہ رونے لگی کہ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے بھائی رونے کی وجہ کیا ہے. یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کلن ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ایک اسلام کو ایک پھیلا سکتی ہے، اور اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی بی بی نے بتایا. 2 الفاظ کہوں گی. سسٹر سکینہ نے بہت پیاری بات کی، مجھے یاد آ گیا آغا علی خامنہ رات میں کہوں گی، آغا رابر نے اتنی پیاری بات کی. سسٹر فائزہ آپ کو بھی بہت پیاری بات اچھی لگے گی. آغا رابر کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو حجاب کم کرتی ہیں یا جو حجاب پہنتی ہیں ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ بچیاں جو کمپلیٹ حجاب نہیں کر پا رہی ہیں، تو آپ یعنی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو بے دین کہیں یا ہم اس کے اوپر ضد انقلاب کا لیبل لگائیں. یعنی کتنی پیاری بات آغا رابر نے کہی کہ اگر کوئی، کیونکہ اب اس کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے آ جائے. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ حجاب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، جیسے ابھی آپ نے بہت پیاری بات کی، یہ ہیومینٹی سے تعلق رکھتی ہے، انسانیت سے تعلق رکھتی ہے. جیسے ابھی ایران کی ایک اینکر تھی، بہت بہادر تھی. ابھی آپ نے بات کی کہ کرسچن تھی، بچی تھی، لڑکی تھی، 26 سال کی کچھ مجھے لگتا ہے اس ایج کی تھی. وہ کس طرح سے ٹینکر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کو مار دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا. وہ کرسچن تھی، مسلمان نہیں تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نان مسلم بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا ہی
سوچنا چاہے اسلام کا. جی بالکل، بالکل. بہت بہت شکریہ سسٹر مقصودہ، سسٹر سکینہ اور ہمارے ساتھ آغا موجود تھے، ان کا بھی. تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس اہم ٹاپک پہ جو ساتھ دیا. دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ اس عالمی حق اور باطل کی جنگ میں عورتوں کا کام ہے فداکاری، ایثار، محبت، شجاعت اور اپنا جانبی کردار ادا کرنے کی. تو اسی کردار کو ہم سب نبھانے کی پوری کوشش کریں گے، مکمل اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. حق اور باطل میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا، جو اللہ نے کہا ہے نہ اس سے پیچھے رہنا ہے، جو رسول اہل بیت اور قرآن نے بتایا ہے. جو حق بنتا ہے محمد والے محمد کی تعلیمات کا، امام زمانہ کی اس مشن کا، اس کے اعتبار سے ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے. اس وقت اپنی ہر چیز جب ہمارے فلسطینی بہن بھائی قربان کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے. اسی پیغام کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں شامل ہوں گے. آپ سب کے ساتھ بھی اجازت چاہوں گی اور دیکھنے سننے والوں سے بھی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. I think so. ابھی شاید ایک آدھ منٹ ہو یا کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ ہو، تو ابھی ہم اسی مناسبت سے جو میں بات کہہ رہی تھی کہ ہم اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام مظلومین کی حفاظت و نصرت فرمائے، ان کا ساتھ دے اور ان کے لیے راہوں کو ہموار کرے، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرمائے انشاءاللہ. اور ہم اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.